السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں عمران سیریز کے ناول کرمارا کے دوسرے حصے کے ساتھ، جو کہ بھرپور سسپینس، طنز و مزاح اور فائٹنگ سے بھرپور ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ عمران جیسے دانش منظر کے آپریشن روم میں داخل ہوا، بلیک زیرو اس کے احترام میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو۔ سلام دعا کے بعد عمران نے اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ آج شاید آپ کی ملاقات کس سنجیدہ بیوی سے ہوئی ہے جو اس قدر سنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں، بلیک زیرو نے عمران کے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ سنجیدہ بیوی سے تو نہیں ملاقات ہوئی، البتہ ایک سنجیدہ بابا ضرور ملے تھے اور انہوں نے مجھے واقعی سنجیدہ ہونے پر مجبور کر دیا ہے، عمران نے جواب دیا۔ سنجیدہ بابا جی؟ کیا مطلب؟ کون ہے یہ سنجیدہ بابا جی؟ اور انہوں نے آپ سے ایسا کیا کہہ دیا کہ آپ کو سنجیدہ ہونے پر مجبور ہونا پڑا؟ بلیک زیرو نے چونک کر کہا تو عمران نے اسے تفصیل بتا دی۔ حیرت ہے، ایک بزرگ آدمی آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کا نشانہ کمزور ہے، اسے پختہ کرو، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خالی جگہ پر پہنچ کر غائب ہو گئے تھے، بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہیں صرف حیرت ہے اور میں شدید ترین حیرت کا شکار ہوں۔ ان بزرگ محترم نے یہ بھی کہا تھا کہ انہیں مجھ تک پیغام دینے کے لیے بھیجا گیا ہے اور انہوں نے وہ پیغام مجھ تک پہنچا دیا ہے۔ پہلی بات تو مجھے اس پیغام کی سمجھ نہیں آئی، پھر مجھے یہ پیغام کس نے اور کیوں بھیجا ہے، میں اس پر سوچ کے ہلکان ہو رہا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ اس بزرگ محترم نے آپ سے مذاق کیا ہو یا پھر آپ کو کوئی اور سمجھ کر ایسی بات کر دی ہو، بلیک زیرو نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا۔ نہیں، وہ خصوصی طور پر مجھ سے ہی ملنے آئے تھے، میں نے ان کے چہرے پر نورانیت، سچائی اور خلوص دیکھا تھا، وہ ایک نیک اور سچے انسان معلوم ہو رہے تھے، عمران نے جواب دیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی جن ہو، اس لیے کنسٹرکشن کے مقام پر جا کر غائب ہو گئے ہوں، بلیک زیرو نے مسکرا کر کہی۔ نہیں، ان کا تعلق جنات سے نہیں تھا، وہ انسان ہی تھے، میں نے انہیں پلکیں جھپکاتے ہوئے دیکھا تھا، اگر ان کا تعلق جنات سے ہوتا تو پلکیں نہ جھپکاتے، اور پھر میری کسی جن سے رشتہ داری نہیں ہے جو وہ مجھ تک ایسا پیغام پہنچائیں، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو پھر اس پیغام کا کیا مطلب ہو سکتا ہے اور کس نے یہ پیغام آپ کے پاس بھیجا ہوگا، بلیک زیرو نے کہا۔ یہی سوچ کر تو میرا دماغ پھٹا جا رہا ہے، اور وہی بات تم مجھ سے پوچھ رہے ہو، عمران نے منہ بنا کر کہا تو بلیک زیرو ناراض ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ سوچیں، تب تک میں آپ کے لیے چائے بنا کر لے آتا ہوں۔ آپ بھی کہتے ہیں نا کہ چائے پینے کے بعد آپ کے دماغ کی ساری بیٹریاں چارج ہو جاتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ چائے پی کر آپ کے دماغ کے ڈاؤن ہونے والی بیٹریاں ریچارج ہو جائیں اور آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب مل جائیں، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، چائے کی تو واقعی طلب محسوس ہو رہی ہے، جلدی کرو، بنا کر لاؤ، اللہ تمہارا بھلا کرے گا، عمران نے کہا تو بلیک زیرو ہنستا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور آپریشن روم سے نکل کر کچن کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران کچھ دیر اس بزرگ کے بارے میں سوچتا رہا، لیکن جب اسے کچھ سمجھ ہی نہ آیا تو اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل کھولی اور اس نمبرنگ اور وارڈنگ کے کوڈ کو دیکھنے لگا۔ بظاہر بڑا سادہ اور عام سا کوڈ دکھائی دے رہا تھا، لیکن اسے بڑی ہوشیاری اور ذہانت سے ترتیب دیا گیا ہے، جسے سمجھنے کے لیے مجھے واقعی اپنے دماغ کے ڈاؤن شدہ بیٹریوں کو ریچارج کرنا ہوگا، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، جو کچھ دیر تک فائل پر مغز ماری کرتا رہا لیکن اسے کوڈ سمجھ نہ آ سکا۔ اتنی دیر میں بلیک زیرو چائے کے 2 کپ لے آیا، اس نے ایک کپ عمران کے سامنے میز پر رکھا اور دوسرا کپ لے کر اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کیسی فائل ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ اس نے ایک بزرگ کی طرح الجھی ہوئی اور سمجھ میں نہ آنے والی فائل ہے، یہ دیکھو، اس ورڈنگ اور نمبروں کو شاید تمہیں کچھ سمجھ آ جائے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اٹھ کر اس سے فائل لی اور دوبارہ اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے فائل کھولی اور فائل کے فوٹو پرنٹ دیکھنے لگا۔ یہ تو کوئی کوڈ فائل معلوم ہوتی ہے، بلیک زیرو نے پرنٹ دیکھ کر کہا، تو میں نے کب کہا ہے کہ یہ فوٹو فائل ہے؟ اس میں مختلف لڑکیوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں اور یہ فائل میں تمہیں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ ان میں سے ایک اپنے لیے اور ایک میرے لیے پسند کر لو، عمران نے منہ بنا کر کہا اور جلے کٹے لہجے میں کہا تو بلیک زیرو چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگا، جس کے چہرے پر ضرورت سے زیادہ صحیح سنجیدگی دکھائی دے رہی تھی، حالانکہ عام حالات میں وہ اتنا سنجیدہ نہ ہوتا تھا اور ہر بات کو ہنسی مذاق میں ٹال دیتا تھا، لیکن اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ واقعی بری طرح سے الجھا ہوا ہو اور اندر ہی اندر کسی بات پر ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو۔ کیا بات ہے عمران صاحب، آپ اس قدر سنجیدہ کیوں ہیں؟ کیا اور کوئی خاص بات ہے کیا؟ بلیک زیرو نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے ان بزرگ محترم کے پیغام نے الجھایا ہوا ہے اور کچھ نہیں، عمران نے سر جھٹک کر کہا۔ پیغام تو واقعی عجیب و غریب ہے، نہ جانے آپ کو کس نشانے کے لیے پختہ کرنے کو کہا گیا ہے۔ اگر نشانے بازی کی بات ہے تو آپ جیسا نشانے باز تو پوری دنیا میں نہیں ہے، آپ تو حقیقت میں اڑتی چڑیا کے بھی پر کاٹ سکتے ہیں،
آپ کی آنکھیں بند بھی ہوں تب بھی آپ کا نشانہ نہیں چونکتا، پھر آپ کو یہ پیغام کیوں بھیجا گیا ہے کہ آپ کا نشانہ کمزور ہے، اسے پختہ کریں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پیغام ایک بزرگ کے ذریعے آپ تک پہنچایا گیا ہے، جو پیغام دیتی خالی امارت کی طرف جاتے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ یہ پیغام کس نے اور کیوں آپ تک پہنچایا ہے؟ بلیک زیرو نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر یہ بات ان بزرگ کی بجائے کسی اور نے کی ہوتی تو میں اسے مذاق ہی سمجھتا، لیکن وہ بزرگ واقعی اس دنیا کے نہیں بلکہ کسی اور دنیا کے ہی معلوم ہو رہے ہیں۔ ان کے چہرے پر پاکیزگی، نورانیت اور خلوص مجھے ان کی سچائی کا ثبوت دے رہا تھا، عمران نے کہا۔ تو کیا آپ کے خیال میں آپ کو یہ پیغام کسی اور دنیا سے بھیجا گیا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ جس طرح سے وہ پیغام دے کے کنسٹرکشن سائٹ پر جا کر غائب ہو گئے تھے، اس سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے، عمران نے کہا۔ ہاں واقعی ان کا اتنی تیزی سے غائب ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیا آپ نے ساری جگہ چیک کی تھی؟ ہو سکتا ہے کہ وہاں کسی اور راستے کی طرف چلے گئے ہوں، بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، وہ عمارت کا عقبی حصہ تھا اور بند تھا، وہاں سے کسی اور طرف جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے ساری جگہ چیک کی تھی، عمران نے جواب دیا۔ حیرت تو اس بات کی آخر اس پیغام میں کیا راز چھپا ہوا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ راز؟ اوہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، شاید ان جملوں میں کوئی اور حقیقی چھپی ہوئی ہو سکتا ہے کہ نشانی کی کمزوری اور اسے پختہ کرنے کی بات کے پیچھے اور حقیقت ہو۔ پھر تو مجھے اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، عمران نے کہا۔ نشانی اور اس کی پختگی کے پیچھے کیا راز ہو سکتا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے، ورنہ اس طرح اس نیک بزرگ کو میرے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی، عمران نے کہا۔ تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ اس پیغام کا راز کیا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ اپنے دماغ کے ڈاؤن بیٹری کو مزید چارج کرنا پڑے گا، اور بھی کیا کیا جا سکتا ہے؟ عمران نے مسکرا کر کہا تو بلیک زیرو بھی مسکرا دیا۔ اور اس فائل کا کیا کرنا ہے؟ یہ کوڈ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا، بلیک زیرو نے کہا۔ اگر تمہیں دانش مندی میں بیٹھ کر یہ کوڈ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پھر مجھ جیسے غیر دانش مند آدمی کو یہ کوڈ بھلا کیسے سمجھ آ سکتا ہے؟ عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ خیر اب ایسا بھی نہیں ہے، دانش مندی میں بیٹھ کر تو کوئی غیر دانش مند بھی دانش مند ہو سکتا ہے، بلیک زیرو نے کہا تو اس کے خوبصورت جواب پر عمران بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تو پھر پہلے سے یہاں رہنے والے دانش مند انسان کی دانش یقیناً اس دانش مندی میں دفن ہو جاتی ہوگی اور وہ غیر دانش مند ہو جاتا ہوگا، عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو بھی ہنس پڑا۔ اب آئے ہیں آپ لائن پر، ورنہ مجھے آپ کو سنجیدہ دیکھ کر واقعی الجھن ہونا شروع ہو گئی تھی، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہر الجھن کا کوئی حل ہوتا ہے، میری الجھنیں بھی سلجھ جائیں گی جب کسی عورت کا ہاتھ میرے پیچھے ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو ہنس پڑا۔ الجھنوں کو سلجھانے کے لیے کسی عورت کا ہاتھ ہونے کی منطق پہلی بار سن رہا ہوں۔ میں تو ہمیشہ یہی سنتا آیا ہوں کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صرف کامیابی کے پیچھے ہی نہیں، عورت کا ناکامی اور تباہی کے پیچھے بھی ہوتا ہے۔ جب یہ سب ہو سکتا ہے تو پھر میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میری الجھنوں کو سلجھانے کے لیے کسی عورت کا ہاتھ میرے پیچھے ہونا ضروری ہے، جسے عام عرف میں بیگم یا بیوی کہا جاتا ہے، عمران نے اسی انداز میں کہا۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ عورت بیگم یا بیوی ہی ہو، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر عمران چن کر کہا، ہونے والی بیوی یا بیگم بھی تو ہو سکتی ہے، بلیک زیرو نے کہا تو عمران ایک بار پھر ہنس پڑا۔ اور میرے ساتھ ستم ظریفی کا یہ عالم ہے کہ میں ہونے والی بیوی کے نام سے بھی محروم ہوں، عمران نے کہا تو بلیک زیرو ایک بار پھر ہنس پڑا۔ خیر ایسا تو نہیں ہے، آپ کے پیچھے تو کئی خواتین ہیں جو آپ سے شادی کرنے کے لیے پاگل ہو رہی ہیں، جن میں سر فہرست جولیا کا نام ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ جولیا کا تو نام بھی نہ لو، اس کا سوچتا ہوں تو سب سے پہلے میری آنکھوں کے سامنے اپنے رقیب و سفید کا چہرہ آ جاتا ہے، جو غصے سے بگڑا ہوتا ہے اور وہ ہاتھ میں مشین پسٹل لیے مجھے گھور رہا ہوتا ہے، جیسے مشین پسٹل کی ساری گولیاں مجھ پر ہی ختم کر دے گا، عمران نے کہا تو بلیک زیرو ہنس پڑا۔ اس سے پہلے کہ ان میں مزید کوئی بات ہوتی، اسی لمحے عمران کے سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے جیب سے سیل فون نکالا اور پھر اسکرین کا ڈسپلے دکھنے لگا۔ اسکرین پر جولیا کے سیل فون کا نمبر ڈسپلے ہو رہا تھا۔ لو ابھی شیطان کی نانی کو یاد کیا ہی تھا کہ اس کا فون بھی آ گیا، عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ مس جولیا کی کال ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، عمران نے کہا۔ اور آپ یہ شیطان کی نانی کہہ رہے ہیں، بلیک زیرو نے لبے زیر مسکراتے ہوئے کہا۔ تو اور کیا کہوں، اب وہ شیطان کی دادی بننے سے تو رہی، اور مثال نانی کی ہی دی جاتی ہے، دادی کی نہیں، عمران نے منہ بنا کر کہا تو بلیک زیرو ایک بار پھر ہنس پڑا۔ عمران نے کال ریسیونگ کا بٹن پریس کیا اور سیل فون کا لاؤڈر آن کر دیا۔ وہ آئی ان کی کال میرے سیل فون پر، کبھی ڈسپلے پر ہم کبھی ان کے نام کو اور کبھی اپنے زخمی دل فون کو دیکھتے ہیں، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ کیا کہا تم نے؟ دوسری طرف سے جولیا کی چونکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ بڑی سلیس سی زبان میں بات کی ہے، اب تمہارا ہی ذکر ہو رہا تھا اور تم سامنے تو نہ آئی، لیکن تمہارا نام سیل فون پر ابھر آیا اور ساتھ ہی دل کے مترتم گھنٹی بج اٹھی۔ ہم نے ٹوٹے پھوٹے اور پرانے سیل فون کو زخمی دل فون کہا ہے اور ڈسپلے پر تمہارے نام کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا ہے، عمران کی زبان چل پڑی۔ فضول اور الجھی باتیں نہ کیا کرو،
کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، دوسری طرف سے جولیا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سچ کہہ رہی ہو، ہماری زندگی الجھی ہوئی ہے جس کا کوئی سلجھائی دکھائی نہیں دے رہا۔ جس طرح ہر کامیاب انسان کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اس لیے الجھنوں کو سلجھانے کے لیے بھی کسی عورت کے پیچھے ہاتھ ہونا ضروری ہوتا ہے، اور میں اس نعمت سے بھی محروم ہوں۔ عمران نے بڑے افسردہ سے لہجے میں کہا۔ میں تمہاری بڑی بڑی اور الجھنے زدہ باتیں سننے کے لیے فون نہیں کیا ہے۔ سارے ممبران یہاں میرے فلیٹ میں آئے ہوئے ہیں، میں نے ان کی دعوت کی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ تم بھی یہاں آ جاؤ۔ اگر تم نے آنے سے انکار کیا تو پھر میں سب کو لے کر تمہارے فلیٹ میں پہنچ جاؤں گی۔ پھر تم کہو گے کہ ہم نے تمہارے بیچارے سلیمان پر بار ڈال دیا ہے، اور تم سلیمان پر بار نہیں ڈالنا چاہتے تو فوراً پہنچو۔ دوسری طرف سے جولیا نے تیز لہجے میں کہا، اور اس سے پہلے کہ عمران کچھ کہتا جولیا نے رابطہ ختم کر دیا۔ اسے کہتے ہیں سر منڈواتے ہی اولے پڑنا، عمران نے کہا تو بلیک زیرو ہنس پڑا۔ تو آپ نے کس سے کہا تھا کہ آپ اس موسم میں سر منڈوائیں جب اولے پڑتے ہیں؟ بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ شامت آنی ہوتی ہے تو بن سر منڈوائے بھی اولے پڑ جاتے ہیں، انہوں نے برجستہ کہا تو بلیک زیرو کی ہنسی تیز ہو گئی۔ مس جولیا نے آپ کے لیے اچھی دھمکی اپنا رکھی ہے کہ آپ ان کے فلیٹ میں نہ آئے تو وہ سب کو لے کر سلیمان پر بار ڈال دینے کے لیے پہنچ جائیں گے، جو ظاہر آپ ہونے نہیں دیں گے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں سلیمان بیچارہ مرنجیاں مرنج ٹائپ کا باورچی ہے، وہ کھانا اس سب کے لیے کھانا تیار کرتا پھرے گا، اس لیے مجبوراً مجھے جولیا کی اس دھمکی سے ڈرنا پڑتا ہے، اور اس کی بات ماننے میں ہی اپنی اور سلیمان کی عافیت سمجھتے ہوئے اس کے پاس جانے پر مجبور ہونا پڑتا ہے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس فائل کا کیا کرنا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ اس پر سر کھپانے کی کوشش کرو، ہو سکتا ہے کہ دانش منزل میں تمہاری دانش کا کوئی حصہ کام کر جائے اور یہ کر تمہارے پلے پڑ جائے، عمران نے کہا، اور پھر اس نے سامنے پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے لگا۔ ٹائیگر بول رہا ہوں۔ رابطہ ہوتے ہی ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ ہنٹر والا بول رہا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ باس آپ، ٹائیگر نے کہا۔ کیوں کسی اور کی کال کے انتظار میں تھے جو میری آواز سن کر چونکے ہو؟ یہ کسی اور کا فون روزی راسکل کا تو نہیں تھی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نو باس، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کسی کے فون کا انتظار نہیں کر رہا تھا، آپ نے کافی دنوں بعد فون کیا اس لیے میرے منہ سے یہ بات نکل گئی، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئی آواز میں کہا۔ اچھا ہوا ہے یہ بات میرے لیے تمہارے منہ سے نکلی ہے، اگر فون روزی راسکل کا ہوتا اور تم یہی بات اس سے کرتے تو وہ شک میں پڑ کر فوراً تمہارے پاس پہنچ جاتی، اور پھر وہ کچھ بولتی نہ بولتی اس کا پسٹل تم پر خوب گرجتا برستا، عمران نے کہا تو دوسری طرف موجود ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کی اتنی جرأت نہیں باس کہ وہ ٹائیگر کو اپنا نشانہ بنا سکے، ٹائیگر پر نشانہ لگانے سے پہلے ٹائیگر اس کے جسم میں سینکڑوں سوراخ کر سکتا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ پہلی بار ایسا ٹائیگر دیکھا ہے جو پنجوں اور نوکیلے دانتوں سے بچانے شکار کی بجائے آتے شکار کو گولیاں مارتا ہے، عمران نے کہا تو ٹائیگر ایک بار پھر ہنس پڑا۔ حکم باس، اتنے دنوں بعد کیسے یاد کیا؟ ٹائیگر نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ تمہارے ذمہ دو کام لگانے ہیں، عمران نے کہا۔ یس باس حکم، ٹائیگر نے سنجیدگی سے کہا۔ کل دن کے وقت ہوٹل وکٹوریہ کے 3rd فلور کے کمرہ نمبر 13 میں ایک شگرانی لڑکی کے کمرے میں کوئی آدمی گھسا تھا، اس نے شگرانی لڑکی سے باقاعدہ فائٹ کی تھی اور پھر اسے گولی مار کر شاید زخمی حالت میں کمرے کے واش روم میں پھینک کر چلا گیا تھا۔ اس نے کمرے کے بھرپور تلاش لی تھی جیسے اسے کسی خاص چیز کی تلاش ہو۔ کمرے شگرانی لڑکی کے پاس اس کا سیل فون اور لیپ ٹاپ کمپیوٹر تھا جو وہ ساتھ لے کے آیا۔ تمہیں پتہ لگانا ہے کہ اس لڑکی کے کمرے میں کون آیا تھا اور اس نے شگرانی لڑکی کو ہلاک کرنے کی کیوں کوشش کی تھی، عمران نے کہا، اور پھر اس نے ٹائیگر کو لڑکی کا نام اور وہ تمام باتیں بتا دی جو اسے سپر فیاض نے بتائی تھیں۔ اسے کوڈ فائل کے بارے میں بھی ٹائیگر کو بتا دیا جو سر عبد الرحمان کو اس لڑکی کے کمرے کے ایک میز کے نیچے چپکی ہوئی ملی تھی۔ یس باس، میں تحقیقات کرتا ہوں اور پھر جیسے ہی کوئی بات معلوم ہوتی ہے آپ کا مطلع کرتا ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ ایک بار سٹی ہسپتال کا بھی چکر لگا لینا، لڑکی وہاں زخمی حالت میں پڑی ہے اور ابھی بے ہوش ہے، وہ ہوش میں آ جائے تو مجھے بتا دینا، میں اس لڑکی سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا، اور پھر اس نے ٹائیگر کو چند مزید ہدایات دیں اور فون بند کر دیا۔ آپ نے یہ کام ٹائیگر کے ذمہ لگا کر اچھا کیا ہے، وہ ساری حقیقت کا پتہ لگا لے گا، بلیک زیرو نے کہا۔ ظاہر ہے سیکرٹ سروس کے ممبران ایک جگہ جمع ہو کر دعوت اڑا رہے ہیں تو پھر مجھے ان کے کام کسی اور کو ہی سونپنے پڑتے ہیں، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ یہ کیس ہمارا نہیں ہے، پھر بھی آپ کہیں تو میں 4 اسٹارز کو یہ کیس سونپ دیتا ہوں، وہ بھی ٹائیگر کی طرح انتہائی باصلاحیت ہیں، امید ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور معلوم کر لیں گے، بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، پہلے ٹائیگر کو ہاتھ پاؤں مار لینے دو، پھر ضرورت پڑی تو 4 اسٹارز یا ممبران کو بھی اس کیس میں جھونک دیں گے، اس مذاق کے مطابق کہ کچھ نہ کچھ کیا کر چاہے کپڑے ادھیڑ کر سیا کر، عمران نے کہا تو بلیک زیرو اس بے موقع مثال پر بے اختیار ہنس پڑا۔ اب تم یہاں بیٹھے ہنستے رہو اور اس فائل میں مغز ماری کرتے رہو، میں تو جولیا کے فلیٹ کا چکر لگایا ہوں، اس نے ممبران کے ساتھ میری دعوت کی ہے، ہو سکتا ہے کہ موقع دیکھ کر میں اس دعوت کو دعوت ولیمہ میں بدل دوں، عمران نے کہا تو بلیک زیرو ایک بار پھر ہنس پڑا۔ عمران اٹھا اور پھر وہ تیز تیز مڑ کر تیز چلتا ہوا دانش منزل سے نکلتا چلا گیا۔ راجندر اپنے آفس میں موجود تھا کہ سامنے پڑے ہوئے نیلے رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو وہ چونک پڑا۔
اسے ہاتھ بڑھایا اور فون کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ یس، اس نے اپنے مخصوص انتہائی خرخت اور سخت لہجے میں کہا۔ کالی داس بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے ایک بھاری اور لیکن مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ رنجندر چونک پڑا۔ کالی داس اسپیشل فورس کا انچارج تھا جو اس سے مخصوص نمبر پر ڈائریکٹ بات کر سکتا تھا۔ رنجندر نے 10 افراد کا اسپیشل گروپ بنایا ہوا تھا جسے اس نے اسپیشل فورس کا نام دے رکھا تھا۔ اس کی اسپیشل فورس اس کے اسپیشل کاموں کے لیے ہی کام کرتی تھی۔ جب کہ معاملہ رنجندر کے ہاتھوں سے نکل جاتا یہ اس معاملے میں بے یقینی اور ناکامی کا اندیشہ ہوتا تھا تو وہ اپنی اسپیشل فورس کو حرکت میں لاتا تھا جو انتہائی تیز رفتاری سے کام کرتی تھی اور ناممکن دکھائی دینے والے کام کو بھی کامیابی مکمل کر دیتی تھی۔ اسپیشل فورس اغوا اور ٹارگٹ کلنگ کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے جرائم میں ملوث رہتی تھی۔ رجندر نے کالی داس کو اسی فورس کا انچارج بنایا ہوا تھا جو سپر ماسٹر کہلاتا تھا۔ وہ سوائے رجندر کے کسی کا جواب دانا تھا۔ وہ رجندر کو اپنے اصل نام کالی داس بتاتا تھا لیکن سب اسے سپر ماسٹر کے نام سے جانتے تھے۔ سپر ماسٹر ہمیشہ انڈر گراؤنڈ رہتا تھا۔ اس کے ٹھکانے کے بارے میں سوائے رجندر کے کوئی نہیں جانتا تھا اور سپر ماسٹر اپنے اسپیشل گروپ کے ہمراہ تیزی سے کارروائی کرنے کے لیے نکلتا تھا اور تیزی سے ہی اپنا کام کر کے غائب ہو جاتا تھا۔ اس کی کارروائی کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ وہ اس کے گروپ کا کوئی بھی آدمی اپنے پیچھے معمولی سا بھی کلیو نہ چھوڑتے تھے۔ یہ ان کی کامیابی کا راز تھا۔ یس کالی داس، کیا رپورٹ ہے؟ رجندر نے کہا۔ رپورٹس اچھی نہیں ہے باس، دوسری طرف سے کالی داس نے کہا تو رجندر چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا؟ رجندر نے چونک کر کہا۔ شیخر نے جس لڑکی کو گولی ماری تھی وہ ابھی زندہ ہے۔ اسی فوج پر طبی امداد کے لیے ہسپتال پہنچا دیا گیا تھا جہاں اس کا آپریشن کیا گیا اور اس کے جسم سے گولی نکال لی گئی۔ اب وہ انتہائی نگہداشت وارڈ میں زیر علاج ہے اور تیزی سے صحت یاب ہو رہی ہے۔ اس کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ ابھی وہ بے ہوش ہے۔ ہوش میں آتے ہی وہ آؤٹ آف ڈینجر کنڈیشن میں آ جائے گی، دوسری طرف سے کالی داس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور دوسری خبر بری کیا ہے؟ رجندر نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ جس کوڈ بک کو آپ نے ٹریس کرنے کے لیے کہا تھا وہ اس لڑکی نے اپنے کمرے میں موجود ایک میز کے نیچے چپکائی ہوئی تھی جسے شیخر تلاش نہ کر سکا تھا، لیکن جب سر عبدالرحمن نے وہاں کی بذات خود سرچنگ کی تو انہیں وہ کوڈ بک مل گئی تھی اور یہ کوڈ بک اب ان کی تحویل میں ہے۔ کالی داس نے جواب دیتے ہوئے رجندر کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ بیڈ نیوز، شیخر کو وہ کوڈ بک نہیں ملی اور سر عبدالرحمن کو وہ مل گئی۔ ریئلی بیڈ نیوز، رجندر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس سے بھی بری خبر یہ ہے کہ باس کے اس کوڈ بک کی کاپی کے ایک فائل بنائی گئی تھی جو سر عبدالرحمن نے خصوصی طور پر سپرنٹینڈنٹ فیاض کو دی تھی کہ سپر فیاض اسے ڈی کوڈ کرے یا کسی ایسے ایکسپرٹ کو تلاش کرے جو اس فائل کو ڈی کوڈ کر سکے۔ سپر فیاض تو فائل کو ڈی کوڈ نہ کر سکا لیکن اس کے پاس عمران پہنچ گیا تھا اور سپر فیاض نے وہ فائل عمران کے حوالے کر دی ہے۔ کالی داس نے کہا تو اس بار رجندر محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً اچھل پڑا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ سائے منڈلانے لگے۔ او کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کوڈ بک کی کاپی عمران تک پہنچ گئی ہے؟ رجندر نے خوف سے چیختے ہوئے کہا۔ یس باس، میں نے ہر بات کی پوری طرح کنفرم کرنے کے بعد آپ کو رپورٹ دی ہے۔ اس کے لیے مجھے ہر ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کو لمبی رقم دینی پڑی لیکن میں نے اسے ہر بات کنفرم کروا لی تھی، کالی داس نے جواب دیا۔ تم تو ہلا دینے والے خبریں سنا رہے ہو کالی داس، وہ فائل کسی بھی حال میں عمران تک نہیں پہنچنی چاہیے تھی۔ میں نے تمہیں اس کوڈ بک کی ساری تفصیل بتا دی تھی۔ اس کوڈ بک کے عمران کے ہاتھ میں جانے کا مطلب صرف اور صرف کافرستانی ایجنٹوں کی مکمل ہلاکت ہے، رجندر نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ یس باس، آپ نے مجھے ساری معاملات حاصل کرنے کے لیے کہا تھا اور میں نے اپنا کام کر دیا ہے۔ اب آپ آگے جو حکم دیں گے وہ اس پر عمل کروں گا، کالی داس نے کہا۔ اب میں کیا حکم دوں؟ جس بات کا ڈر تھا وہ ہو گیا ہے اور مجھے شیخر پر غصہ آ رہا ہے۔ اسے تو کہا تھا اس نے کمرے کی نہایت باریک بینی سے تلاشی لی تھی، پھر اسے میز کے نیچے چپکی ہوئی کوڈ بک کیوں دکھائی نہیں دی؟ کیا وہ اندھا ہو گیا تھا کہ اس کی عقل ماری گئی تھی؟ رجندر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس بات کا جواب تو آپ کو وہی دے سکتا ہے باس، کالی داس نے اسپورٹ لہجے میں کہا۔ ہاں میں کرتا ہوں اس سے بات، اس سے جواب بھی مانگوں گا۔ اس کی غفلت کی وجہ سے کوڈ بک سر عبدالرحمن کو ملی تھی۔ اس نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا ہے، اس لیے میں اب وہ سزا کا حقدار ہے اور اس کی سزا صرف موت ہے، رجندر نے گراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ یس باس، کالی داس نے مختصر سے انداز میں کہا۔ اب بتاؤ کیا کیا جائے؟ کوڈ بک کی کاپی عمران تک پہنچ چکی ہے، وہ اسے ڈی کوڈ کر لے گا اور اگر وہ اسے ڈی کوڈ نہ کر سکا تو وہ لڑکی زندہ ہے، وہ اسے بتا دے گی کہ کوڈ کو ڈی کوڈ کی کہاں ہے۔ ہمارے سروں پر لٹکنے والی تلوار اور تیز دھار ہو گئی ہے اور ہم پر گری تو ہمیں کاٹ کر رکھ دے گی، رجندر نے پریشان اور خوف میں ملے جلے لہجے میں کہا۔ اگر اس کوڈ بک کی وہ شگرانی لیڈی ایجنٹ جانتی ہے تو پھر اس کا ہلاک ہو جانا ہی بہتر ہے۔ اگر وہ ہلاک ہو گئی تو عمران کوڈ بک کو کسی بھی صورت میں ڈی کوڈ نہیں کر سکے گا۔ آپ نے بتایا ہے کہ شگرانی لیڈی ایجنٹ کی بنائی ہوئی بک
خود ساختہ ہے جسے اس نے اپنے کسی مخصوص کوڈ میں لکھا ہوا تھا، کالی داس نے کہا۔ ہاں، وہ کوڈ اس شگرانی لیڈی ایجنٹ کی خود ساختہ ہی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی وہ لڑکی ہی جانتی ہے۔ اگر وہ لڑکے ہلاک ہو جائے تو عمران کے لیے بھی اس کوڈ بک کو ڈی کوڈ کرنا آسان نہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود بہرحال خطرہ رہے گا کہ عمران اپنی ذہانت پر یا پھر کسی ایکسپرٹ کی مدد سے ڈی کوڈ نہ کر لے۔ لڑکی کے ساتھ ساتھ عمران بھی ہمارے لیے شدید خطرہ بن چکا ہے، اس لیے مجھے اب بگ باس سے بات کرنی ہی پڑے گی۔ انہیں اس ساری صورتحال سے آگاہ کرنا بے حد ضروری ہے، راجندر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ یس باس، کالی داس نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یہ پتہ چلا ہے کہ اس لڑکی کو کس ہسپتال میں رکھا گیا ہے؟ راجندر نے پوچھا۔ یس باس، وہ سٹی ہسپتال میں ہے اور خصوصی وارڈ میں ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے سینٹرل انٹیلیجنس کے مسلح افراد موجود ہیں جو کسی کو اس وارڈ میں بغیر چیکنگ کے نہیں جانے دیتے، کالی داس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں تھوڑی دیر بعد کال کرتا ہوں۔ میں ہیڈ کوارٹر میں بگ باس سے بات کر لوں، پھر وہ جیسا کہیں گے ویسا ہی کریں گے، راجندر نے کچھ سوچ کر کہا۔ اوکے باس، کالی داس نے جواب دیا اور راجندر نے ریسیور کیڈل پر رکھ دیا۔ بیڈ نیوز، ریئلی بیڈ نیوز۔ یہ سب جو بھی ہوا ہے اچھا نہیں ہوا ہے، بہت برا ہوا ہے، بہت ہی برا، راجندر نے پریشانی کے آلے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے سرخ رنگ کا فون اٹھایا اور اس کے نیچے لگا ہوا ایک بٹن پریس کر کے اسے سیٹلائٹ سے لنک کیا، اور پھر اس نے ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ بلیک ہنٹرز ہیڈ کوارٹر۔ دوسری طرف سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ پاکیز شہر سے اسپیشل سروسز کا چیف راجندر بول رہا ہوں، کوڈ 36110، راجندر نے کہا۔ ماسٹر کوڈ بتاؤ، دوسری طرف سے اسی طرح سے چیختی آواز میں کہا گیا۔ ریڈ ماؤنٹ، راجندر نے کہا۔ اوکے، ہولڈ کرو، تمہاری ابھی بگ باس سے بات کرائی جائے گی، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر صبح ریسیور میں خاموشی چھا گئی۔ یس بگ باس بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد دوسری طرف سے بگ باس کی گراہٹ بڑی اور گراہٹ آواز سنائی دی۔ پاکیشا سے راجندر بول رہا ہوں بگ باس، راجندر نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیوں کال کیا ہے؟ دوسری طرف سے اسی لہجے میں پوچھا گیا۔ آپ کو کوڈ بک کے بارے میں رپورٹ دینی ہے بگ باس، راجندر نے اسی انداز میں کہا۔ اوکے، دو رپورٹ، بگ باس نے کہا تو راجندر نے اسے کالی داس سے ملی ہوئی ساری رپورٹس دینا شروع کر دیں۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا ہے کہ کوڈ بک کی فائل عمران تک پہنچ گئی ہے، ریئلی بیڈ نیوز، بگ باس نے پوری تفصیل سن کر انتہائی تشویش زدہ لہجے میں کہا۔ صورتحال انتہائی مخدوش ہے بگ باس، عمران نے اگر فائل ڈی کوڈ کر لی تو ہم سب مشکل میں آ جائیں گے، اور لڑکی بھی زندہ ہے۔ فائل ملنے کے بعد عمران یقیناً اس لڑکی سے ملنے جائے گا اور لڑکی اسے فائل کی تمام تفصیل بتا دے گی، راجندر نے کہا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ عمران اس فائل کو لڑکی کے کی بتائے بغیر ڈی کوڈ نہیں کر سکے گا، بگ باس نے کہا۔ یس باس، آپ نے بتایا تھا کہ کوڈ بک شگرانی لیڈی ایجنٹ نے خود ساختہ کوڈ میں تحریر کی ہے، یہ بات اس نے شاید شگران کے سیکرٹ سروس کے چیف کو بتائی تھی۔ اگر یہ کوڈ اس کا خود ساختہ ہے تو یقیناً نیا اور حیرت انگیز ہوگا، اسے ڈی کوڈ وہی کر سکتی ہوگی، پھر عمران یا کسی اور کے لیے بھلا اسے آسانی سے ڈی کوڈ کرنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے، راجندر نے کہا۔ ہاں، لیکن سوچی طرح جس انداز میں اپنے چیف کو اس کوڈ کے بارے میں بتا رہی تھی، اس کی باتوں سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ بھی اس کوڈ کو ڈی کوڈ کرنا جانتا ہے، اور یہ بات بھی مصدق ہے کہ شگرانی سیکرٹ سروس کا چیف شیطان ہاری عمران کا دوست ہے۔ اگر اس نے عمران کو کال کر دیا تو بات وہیں آ جائے گی کہ عمران کے سامنے سب کچھ آشکار ہو جائے گا، بگ باس نے کہا۔ یس بگ باس، یہ انتہائی اہم معاملہ ہے، اس سے ہمیں ان کے لیے کچھ سوچنا پڑے گا۔ یہ ہمارے 300 سے زائد فورن ایجنٹس کی زندگیوں کا معاملہ ہے جو پاکیشا کے مختلف محکموں میں اہم پوسٹ پر فائز اپنی ڈیوٹیاں سے انجام دے رہے ہیں۔ اگر وہ پکڑے گئے تو پھر کافرستان کی بہت بدنامی ہوگی اور اس کی ساکھ کو بھی شدید نقصان پہنچ سکتا ہے، راجندر نے کہا۔ تو پھر کیا کیا جائے بتاؤ؟ فائل تو عمران تک پہنچ چکی ہے، بگ باس نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ مجھے اجازت دیں بگ باس، اپنے ساتھ ساتھ دوسرے ایجنٹوں کی زندگیاں بچانے کے لیے مجھے عمران کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا، اس سے پہلے کہ وہ فائل ڈی کوڈ کر لیں، یا اس سے کسی بھی طریقے سے فائل حاصل کر لوں گا، یا پھر میں اپنی حتی الوسیع کوشش کروں گا کہ عمران کا ایک خاتمہ کر دیا جائے تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، راجندر نے کہا۔ کیا یہ سب اتنا آسان ہوگا؟ بگ باس نے کہا۔ موت تو پہلے ہی ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے، جان بچانے کے لیے ہمیں ہاتھ پاؤں تو مارنے ہی پڑیں گے۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم بلی کو دیکھ کے اسے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں کہ جس کا خیال ہو کہ ایسے کرنے سے بلی سے نہیں دیکھ سکتی، راجندر نے کہا۔ تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن خطرناک ترین ایجنٹ ہے، اگر تم اس کے سامنے ایکسپوز ہو گئے تو بھی صورتحال ایسی ہی ہوگی، جواب ہے، بگ باس نے کہا۔ نو بگ باس، پھر ایسی صورتحال نہ ہوگی، میں عمران اور اس کے باپ سر عبدالرحمان سے بھی اصل کوڈ بک حاصل کر لوں گا
اور اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ اس کوڈ بک کی کوئی اور کاپی نہ ہو۔ عمران کو ہلاک کرنے کے لیے مجھے اپنے ایک ساتھی کی جان کی قربانی دینی پڑے یا پھر مجھے خود بھی اپنی جان گنوانی پڑے تو مجھے فخر ہوگا۔ میری اور میرے ساتھی کی قربانیوں سے اگر ہمارے باقی ایجنٹ بچ سکتے ہیں تو یہ سودا مجھے منظور ہے، راجندر نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا۔ بہت بڑی بات کر رہے ہو تم راجندر، بگ باس نے کہا۔ اس کے سوا میرے پاس دوسرا کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے بگ باس، راجندر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ عمران کو ہلاک کرنے کے لیے کوئی پلاننگ ہے تمہارے ذہن میں؟ بگ باس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ ابھی تو نہیں ہے لیکن بنا لوں گا۔ اب مجھے اپنے اسپیشل فورس پر فخر ہے۔ ان میں ایسی صلاحیت موجود ہے کہ وہ عمران جیسے 10 افراد کو نشانہ بنا سکے۔ راجندر نے بگ باس کو راضی ہوتے دیکھ کر مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمران کے مقابل کسی کی صلاحیت کام نہیں آتی راجندر، تم اسے ٹھیک طور پر نہیں جانتے اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہو۔ بہرحال اب ہمارے پاس چونکہ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، اس سے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم عمران کو ہلاک کر سکتے ہو تو کر دو۔ کوڈ بک اور اس کی کاپی اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے بس، بگ باس نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ یس بگ باس، میں ہر صورت میں اصل کوڈ بک اور اس کی کاپی یا کاپیاں حاصل کر لوں گا۔ عمران پر حملہ کرنے سے پہلے میں اس لڑکی کو ہلاک کراتا ہوں تاکہ وہ عمران کو ڈی کوڈ کرنے والی کی کے بارے میں نہ بتا سکے۔ اس کے علاوہ مجھے سر عبد الرحمان کے خلاف بھی فوری کارروائی کرنی پڑے گی تاکہ اس سے اصل کوڈ بک حاصل کی جا سکے، راجندر نے کہا۔ تم نے جو کرنا ہے کرو، عمران کو ہلاک کرنے کے لیے میرے پاس بھی ایک آئیڈیا ہے، میں اس پر کام کرتا ہوں۔ اگر میرا آئیڈیا کام کر گیا تو عمران کسی بھی صورت میں زندہ نہیں بچ سکے گا، بگ باس نے کہا۔ اوہ وہ کون سا آئیڈیا ہے بگ باس، راجندر نے چونکتے ہوئے کہا۔ اس آئیڈیا کے بارے میں تمہیں میں ابھی کچھ نہیں بتا سکتا، یہ سمجھ لو کہ یہ ایک پراسرار اور خوفناک آئیڈیا ہے جس پر کام کر کے میں عمران کو اس کے انجام تک پہنچا سکتا ہوں، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ عمران کے خلاف ایسا قدم اٹھایا جائے کہ اس کی موت یقینی ہو، بگ باس نے کہا۔ یس بگ باس، راجندر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تم اپنے طور پر کام کرو اور عمران کو ہلاک کرنے کے لیے جو کر سکتے ہو کرو۔ اگر عمران تم سے بچ گیا تو اس کے خوف میں میں کر رہا ہوں اس سے کوئی بھی صورت میں بچ نہیں سکے گا، یہ میرا دعویٰ ہے، بگ باس نے کہا۔ اگر آپ عمران کو یقینی ہلاکت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر مجھے اس پر حملہ کرانے کی کیا ضرورت ہے بگ باس؟ پھر آپ اپنے آئیڈیا پر کام کریں، ہمارا مقصد تو عمران کی ہلاکت ہے، جیسے بھی ہو، راجندر نے کہا۔ نہیں، میں جس آئیڈیا پر کام کرنا چاہتا ہوں اس میں ابھی وقت لگے گا اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ عمران کو زیادہ دیر زندہ چھوڑ دیں۔ تمہارے ساتھی سے ہلاک نہ کر سکے تو تمہارے حملوں سے وہ الجھا رہے گا اور ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو جائے گا۔ میں اسے اس نہج تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے اس کا ذہنی طور پر ڈسٹرب رہنا بے حد ضروری ہے۔ وہ جتنا ذہنی طور پر ڈسٹرب رہے گا پھر میں اسے ہلاک کرنے کے لیے جو ترکیب استعمال کروں گا وہ ترکیب 101% اس کی موت کا باعث بن جائے گی اور یہی ہماری جیت ہوگی، بگ باس نے کہا۔ اوکے بگ باس، پھر میں آج ہی عمران کے خلاف کارروائیاں کرنے کے لیے اسپیشل فورس کو حرکت میں لے آتا ہوں۔ عمران پر حملے سے پہلے میں شوگرین لیجنڈ سوچی تارا کا خاتمہ کراتا ہوں، پھر سر عبد الرحمان سے اصل کوڈ بک حاصل کرتا ہوں اور پھر اس کے فوراً بعد میں اور میری فورس عمران کے موت کے لیے کمر کس لیں گی۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ عمران کوئی کارروائی کرامت پڑ جائے اور عمران کی موت یقینی ہو جائے۔ اگر پھر بھی وہ بچ گیا تو پھر آپ کے آئیڈیا یا آپ کے پلان کے تحت تو اس کی موت یقینی ہو ہی جائے گی، راجندر نے کہا۔ ہاں یہ مناسب ہے، بگ باس نے کہا۔ پھر بگ باس نے اسے چند مزید ہدایات دیں اور پھر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ راجندر نے بھی ریسیور کیڈر پر رکھ دیا۔ اسی لمحے نیلے فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو وہ چونک پڑا۔ اسے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ یس، راجندر نے مخصوص کرک لہجے میں کہا۔ کالی داس بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے اسپیشل فورس کے انچارج کالی داس کی آواز سنائی دی۔ تو میں نے تو تم سے کہا تھا کہ میں خود تم سے رابطہ کروں گا، پھر تم نے کیوں کال کیا؟ راجندر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کو ایک اہم اطلاع دینی تھی باس، کالی داس نے کہا۔ کون سی اطلاع؟ راجندر نے پوچھا۔ شگرانی لیڈی ایجنٹ کے بارے میں میرے ساتھی نے ابھی ایک اہم اطلاع دی ہے، میں نے اسے ہسپتال میں اس لڑکی کی نگرانی کے لیے چھوڑ رکھا تھا، راجندر نے کہا۔ او کیا ہوا اس لڑکی کو، اسے کیا ہوش آ گیا ہے؟ راجندر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ نو باس، وہ ہوش میں آنے سے پہلے ہی ہلاک ہو گئی ہے، کالی داس نے کہا تو راجندر اچھل پڑا، اس کے چہرے پر یکلگ مسرت کے آبشار بہنے لگے۔ کیا کہا تم نے؟ سوچی طرح ہلاک ہو گئی ہے، کیا تم نے یہی کہا ہے نا؟ راجندر نے مسرت سے چیختے ہوئے کہا۔ یس باس، ڈاکٹر نے اس کے لیے اگلے 10 گھنٹے اہم قرار دیے تھے، ان 10 گھنٹوں میں اسے ہوش نہ آیا تو اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اور وہی ہوا۔ 9 گھنٹے بعد اس سے دم توڑ دیا اور ڈاکٹر نے اس کی موت کنفرم کر دی ہے، کالی داس نے کہا۔ او تھینک گاڈ، تم نے یہ واقعی بڑی خوشخبری سنائی ہے، ورنہ میں تو شاید ذہنی اذیت کا شکار تھا اور مجھے کوئی راستہ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے بگ باس سے اجازت لے لی تھی کہ اس لڑکی کو ہلاک کرا دیا جائے، لیکن قدرت نے خود ہی ہمارا یہ کام کر دیا، تھینک گاڈ، راجندر نے اسی طرح مسرت بھرے لہجے میں کہا۔
یس باس، کالی داس نے کہا۔ سجیتارا کا کھیل تو اب ختم ہو گیا، اس کی طرف سے اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اب تمہیں 2 کام اور کرنے ہیں، اس کے لیے تیار ہو جا، راجندر نے کہا۔ حکم باس، میں ہر وقت تیار رہتا ہوں، کالی داس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سب سے پہلا کام میں نے تمہیں یہی کہنا تھا کہ اسپتال میں موجود شگرائیں لیڈی ایجنٹ کا خاتمہ کر دو، لیکن اب جب کہ وہ خود ہی اپنی موت مر چکی ہے تو اب اس کے لیے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے اب عمران کو بھرپور طریقے سے نگرانی کرنی ہے، لیکن تم نے اس وقت تک ہاتھ نہیں لگانا جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں۔ تم نے بتایا ہے کہ سر عبدالرحمن کی تحویل میں شگرائیں لیڈی ایجنٹ سوچیتارا کی اصل کوڈ بک ہے۔ سب سے پہلے مجھے سر عبدالرحمن سے کوڈ بک حاصل کرنی ہے، اور یہ کام میں خود کروں گا۔ جب تک مجھے کوڈ بک نہیں مل جاتی اس وقت تک تم عمران کو کچھ نہیں کہو گے۔ ایک بار مجھے کوڈ بک مل جائے تو پھر میں تمہیں احکامات دوں گا اور تمہیں عمران پر بھرپور حملہ کرنے ہیں۔ تمہارے حملے ایسے ہوں گے کہ عمران کسی بھی صورت میں زندہ نہ بچ سکے۔ اس سلسلے میں میری بگ باس سے بات ہو گئی ہے اور اس نے ہمیں عمران کو ہلاک کرنے کے لیے فری ہینڈ دے دیا ہے، راجندر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ یس باس، جیسا آپ کا حکم، دوسری طرف سے کالی داس نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ عمران کی نگرانی اس انداز میں ہونی چاہیے کہ عمران تو کیا اس کے سائے کو بھی اس بات کی خبر نہ ہو کہ اس کی نگرانی کی جا رہی ہے، راجندر نے کہا۔ یس باس، آپ بے فکر رہیں، میں عمران کی نگرانی کے لیے سائنسی آلات کا استعمال کروں گا۔ ان آلات کی وجہ سے عمران کے سائے کو بھی علم نہ ہو سکے گا کہ اس کی نگرانی کی جا رہی ہے، کالی داس نے جواب دیا۔ گڈ، مجھے اس کے ایک ایک پل کی رپورٹ ملنی چاہیے، راجندر نے کہا۔ یس باس، کالی داس نے کہا۔ کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لو، راجندر نے کہا۔ یس باس، آپ کہہ رہی ہیں کہ سر عبدالرحمن سے کوڈ بک آپ خود حاصل کرنے جائیں گے، کیا یہ ضروری ہے؟ مجھے حکم کریں، میں ابھی جا کر سر عبدالرحمن سے وہ کوڈ بک حاصل کر لاتا ہوں، کالی داس نے کہا۔ نہیں، تم نے اپنے مخصوص طریقے سے کام لینا ہے اور فاسٹ ایکشن کر کے سر عبدالرحمن کو نقصان پہنچا کر اس سے کوڈ بک حاصل کرنی ہے، جبکہ میں یہ کام نہایت تحمل مزاجی، ذہانت اور ہوشیاری سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں سر عبدالرحمن کو نقصان پہنچائے بغیر اس سے وہ کوڈ بک حاصل کروں گا اور اسے اس حد تک مجبور کر دوں گا کہ وہ خود اس کوڈ بک میرے حوالے کر دے۔ اگر ہم نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو پاک ایشیا کی پوری انٹیلیجنس فورس اور بے شمار ایجنسیاں ہمارے پیچھے لگ جائیں گی، جبکہ میں سر عبدالرحمن سے اس انداز میں کوڈ بک حاصل کروں گا کہ میں اپنی کوئی کلیو تک نہ چھوڑوں گا۔ پھر انٹیلیجنس فورس تو کیا، پورے پاک ایشیا کی ایجنسیاں بھی سر پٹکتی رہ جائیں گی، وہ مجھ تک نہ پہنچ سکیں گی، راجندر نے کہا۔ اوہ، لیکن اس کے لیے آپ کریں گے کیا؟ کالی داس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے لیے میرے ذہن میں ایک پلان ہے اور میں اسی پلان پر عمل کروں گا، راجندر نے زیر رب مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسا پلان باس؟ کالی داس نے پوچھا۔ یہ ایک سیکرٹ پلان ہے اور سیکرٹ پلان کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے واضح کر دیا جائے کہ وہ سیکرٹ نہیں رہتا۔ مجھے اپنے پلان پر عمل کرنے دو اور اس کے بعد میں تمہیں خود ہی بتا دوں گا کہ میرا سیکرٹ پلان کیا تھا اور میں نے اس پر کیسے عمل کیا، راجندر نے اسی طرح سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے باس، کالی داس نے کہا۔ راجندر نے اسے چند مزید ہدایات دی اور پھر اسے ریسیور کیبل پر رکھ دیا۔ میں تم سے کوڈ بک حاصل کرنے کے لیے ایک خاص پلان سوچا ہے سر عبدالرحمن، تو میرے اس پلان کے جال میں ضرور پھنس جاؤ گے اور وہ کوڈ بک میرے حوالے کرنی ہی پڑے گی۔ تیار ہو جاؤ، میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں، راجندر نے گراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور میز کے پیچھے سے نکل کر تیز تیز چلتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران نے جولیا کے فلیٹ کی دیوار پر لگے ہوئے کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھی اور اندر مسلسل گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ رکو، آ رہی ہوں، اندر سے جولیا کی جھلاہٹ بھری آواز سنائی دی، کیونکہ عمران نے کال بیل پر انگلی رکھنے کے بعد ہٹائی ہی نہیں تھی اور اندر مسلسل گھنٹی بج رہی تھی۔ اس لمحے دروازے پر ایک جھٹکے سے کھلا اور جولیا کا سرخ ہوتا ہوا چہرہ دکھائی دیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ جولیا نے اسے گھورتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ حرکت؟ کون سی حرکت؟ میں تو بے حس و حرکت بلکہ سمن بکمن کھڑا ہوا ہوں، عمران نے کال بیل سے انگلی اٹھائے بغیر کہا۔ خدا کے لیے گھنٹی بجانا بند کرو، جولیا نے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ گھنٹی؟ کیا کہہ رہی ہو؟ میں کوئی اسکول کا چپراسی تھوڑی ہوں جو چھٹی ہونے پر گھنٹی بجاتا ہے، عمران نے اسی انداز میں کہا۔ عمران پلیز، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ عمران پلیز کیا مطلب؟ یہ عمران پلیز کون ہے؟ تم نے کسی عمران پلیز کو بھی بلایا تھا؟ کہاں ہے وہ؟ عمران نے کہا اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کال بیل کے بٹن سے انگلی ہٹاؤ، نان سینس، جولیا نے چیختے ہوئے انداز میں کہا۔ او اچھا، تم کسی نان سینس کو کال بیل سے انگلی اٹھانے کا کہہ رہی ہو، لیکن یہاں تو میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، عمران بھلا آسانی سے کہاں باز آنے والوں میں سے تھا۔ میں تمہیں کہہ رہی ہوں، جولیا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ نان سینس؟ تم مجھے نان سینس کہہ رہی ہو؟ حیرت ہے کہ تمہیں کم نظر آنا شروع ہو گیا ہے، تو مجھے پہچان ہی نہیں رہی۔ میں نان سینس نہیں، تمہارا ہم نوالا، ہم پیالہ، بلکہ ہم خیالہ علی عمران MSc DSc یاکسن ہوں، عمران نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ تم ایسے نہیں مانو گے نان سینس، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا اور اس نے عمران کا ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکے سے کال بیل کے بٹن سے ہٹا لیا۔ ارے ارے، کیا کر رہی ہو؟
اماں بھی کہتی ہیں کہ کسی عورت کو کسی نامحرم کا ہاتھ نہیں پکڑنا چاہیے، اگر پکڑ لے تو پھر اسے زندگی بھر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ عمران نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، یہ کیا حرکت ہے؟ اچانک پیچھے سے تنویر نے آتے ہوئے بڑے غصیلے لہجے میں کہا، بڑی عجیب و غریب حرکت ہے، دیکھ لو ایک نامحرم عورت ایک نامحرم کا ہاتھ پکڑے کھڑی ہے۔ عمران نے کہا تو جولیا نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تم نہیں سدھر سکتے، چلو اندر آؤ، جولیا نے کہا اور عمران کے اندر آنے کے لیے راستہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئی۔ اندر؟ ارے تو کیا میں اتنی دیر سے باہر کھڑا تھا؟ ویسے یہ حضرت کون ہے؟ شکل و صورت سے تو یہ میاں منچو دکھائی دے رہے ہیں۔ عمران نے تنویر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میاں منچو؟ یہ میاں منچو کیا ہوتا ہے؟ تنویر نے ہر بھرے لہجے میں کہا، کیا ہوتا ہے یہ شاید میرے فرشتوں کو بھی علم نہ ہوگا، لیکن بہرحال تم پاگل بالکل میاں منچو ہی دکھائی دے رہے ہو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اندر داخل ہو گیا۔ ہمیشہ الٹی سیدھی ہی بھانکتے ہو، عقل نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے تم میں، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ شلن نے دروازہ بند کیا اور پھر وہ تینوں سٹنگ روم میں آ گئے، جہاں سیکرٹ سروس کے تمام عمران کے ہمراہ 4 سٹارز کے رکن بھی موجود تھے۔ ارے یہاں تو دلہن ماں باراتی موجود ہے۔ بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برادران اہلیان جولیا۔ عمران نے ان سب کو دیکھ کر مخصوص لہجے میں کہا تو وہ سب بے اختیار ہنس پڑے۔ ان سب نے عمران کے مکمل سلام کا جواب دیا اور پھر ان سب نے باری باری عمران سے مصافحہ کیا۔ صالحہ بھی تھی، اس نے عمران کو اٹھ کر احترام سے سلام ہی کیا تھا۔ تو آپ آگے عمران صاحب، جبکہ ہمارا خیال تھا کہ آپ نہیں آئیں گے، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں نہ آتا؟ اگر لیٹ ہو جاتا تو اب تک میرا رقیب رو سفید اس موقع کا فائدہ اٹھا جاتا۔ عمران نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، کس موقع کا فائدہ؟ کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے مسکرانے کا انداز ایسے تھا جیسے وہ سمجھ گیا ہو کہ عمران کیا کہنا چاہتا ہے۔ سب سمجھدار ہیں، جہاں تمام باراتی ہوں اور نکاح خواہ بھی موجود ہو، دلہن بھی تیار ہو اور ایسے موقع پر دلہا نہ آئے تو باراتی دلہن کی عزت بچانے کے لیے اس کی شادی کسی نیک اور شریف آدمی سے کرا ہی دیتے ہیں، تاکہ دلہن سماج کو منہ دکھا سکے، اور جہاں سب سے نیک اور شریف آدمی میرا رقیب رو سفید ہی ہے۔ کیوں تنویر صاحب؟ عمران نے کہا تو وہ سب بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ سب کو دیکھ کر براتنے والی بات تو تم ہمیشہ کہتے ہو، لیکن اس بار تم نے نکاح خواہ کی موجودگی کا بھی کہا ہے۔ کون ہے نکاح خواہ؟ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ شاید موڈ میں تھی، اس لیے اس نے عمران کی بات کا برا نہ منایا تھا۔ صدیوں سے صفدر سے درخواست کرتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ خطبہ نکاح یاد کر لے۔ جس طرح تم نے مجھے بلایا ہے، اس سے میں تو یہی سمجھا تھا کہ آخر صفدر نے میری نہیں تو تمہاری سن ہی لی ہے، اور اس نے خطبہ نکاح یاد تو نہیں کیا ہے، کسی طوطے کی طرح ضرور رٹ لیا ہوگا۔ آخر اسے ایک بار ہی تو خطبہ نکاح پڑھانا ہے، اس کا اور صالح کا خطبہ یقیناً میرا رقیب اور سفید ہی پڑھے گا، کیونکہ تنویر شریف۔ عمران نے مسکرا کر تنویر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ یہ تم مجھے بابا تنویر شریف کیوں کہہ رہے ہو؟ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا، ارے تو کیا میں تم شریف نہیں ہو؟ میں تو تمہیں شریف سمجھ رہا ہوں، اور شریف کی محفل میں شریف ہی ہوتے ہیں۔ مگر یہاں؟ عمران نے کہا اور جان بوجھ کر فکر ادھورا چھوڑ دیا۔ مگر یہاں کیا؟ کیا تم کہنا چاہتے ہو کہ شریفوں کے بیچ میں ایک بکیلا بدماش ہوں؟ تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ توبہ توبہ، میں بھلا کسی شریف کو بدماش کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اب تم خود کو شریف نہیں مانتے اور خود کو بدماش سمجھ رہے ہو، تو پھر میں بیچارہ کیا کہہ سکتا تھا؟ عمران نے بے حد معصومیت سے کہا تو وہ سب اس کی معصومیت پر ایک بار پھر ہنس پڑے۔ اگر میں بدماش ہوتا تو اب تک یہاں تمہاری لاش پڑی تڑپ رہی ہوتی، تنویر نے منہ بنا کر کہا۔ لاشیں بھی تڑپتی ہیں؟ حیرت ہے، میں نے تو آج تک کسی لاش کو تڑپتے نہیں دیکھا۔ اگر مظاہرہ کر کے دکھا تو پھر میرے نالج میں بھی اضافہ ہو جائے گا، لیکن کسی اور کی لاش گرا کر اسے تڑپانے کی بجائے اپنی لاش گرانا تاکہ تمہاری لاش کے تڑپنے کا لطف لیا جا سکے۔ عمران نے کہا۔ تنویر گرا کر رہ گیا۔ تو تم میری لاش گرا کر لطف لینا چاہتے ہو؟ تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ نہیں، لاش کے تڑپنے کا لطف، عمران نے تصحیح کی۔ عمران صاحب پلیز، چوہان نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا جیسے وہ اس موضوع کو بدلنا چاہتا ہو۔ پلیز کیا ہوتی ہے؟ عمران نے اسی طرح معصومیت سے کہا۔ ہوتی نہیں، ہوتا ہے۔ بہرحال ہم سب تمہارے انتظار میں ہیں، ابھی تک نہ ہم نے کھانا کھایا ہے اور نہ چائے پی ہے۔ آپ پہلے بتاؤ، چائے پیو گے یا کھانا سرو کیا جائے؟ جولیا نے بات بدلتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ پہلے نکاح تو پڑھوا لو، اتنی جلدی کیا ہے دعوت ولیمہ کا کھانا کھلانے کی؟ عمران بھلا آسانی سے کہاں باز آنے والا تھا۔ دعوت ولیمہ شادی کے دوسرے روز ہوتا ہے، پہلے روز شادی کا کھانا کھلایا جاتا ہے، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن شادی کا کھانا بھی تو نکاح کے بعد ہی کھلایا جاتا ہے، پہلے تو نہیں، عمران نے جیسے بحث کرنے کے انداز میں کہا۔ اس نے اب نہیں رکنا، اس کی زبان اسی طرح چلتی رہے گی۔ تو میرے ساتھ آؤ صالحہ، ہم کھانا میز پر سجاتے ہیں۔ جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے صالحہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ دلہن کو میز پر سجانا ہے، یہ کیا تک ہوئی؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ دلہن نہیں، ہم کھانا میز پر سجانے کی بات کر رہے ہیں عمران بھائی، صالحہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن کھانا کیوں سجانا ہے تو پہلے دلہن کو سجاؤ، جب تک دلہن سجے سنورے گی نہیں وہ دلہن کیسے لگے گی؟ عمران نے کہا تو جولیا نے اسے غصیلی نظروں سے دیکھا اور پھر صالحہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آ جاؤ، یہ پاگل ہو گیا ہے۔ جولیا کی آواز سنی تو وہ سب ہنس پڑے۔ ارے تنویر،
یہ واقعہ کب رونما ہوا؟ عمران نے تنویر کی طرف دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، کون سا واقعہ؟ تنویر جو کسی اور خیال میں کھویا ہوا تھا نے چونک کر کہا، جولیا بتا رہی ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو۔ عمران نے کہا تو وہ سب ایک بار پھر ہنسنا شروع ہو گئے۔ مس جولیا نے تنویر کو نہیں، آپ کو پاگل کہا ہے، چوہان نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں ہونے والے دلہن اپنے ہونے والے شوہر کو کیسے پاگل کہہ سکتی ہے؟ اپنے دماغ کا علاج کراؤ، اس نے تنویر کو یہ پاگل کہا ہے۔ کیوں تنویر؟ عمران نے کہا۔ عمران صاحب چھوڑیں، کسی اور موضوع پر بات کریں، اب ایسی باتیں سن سن کر ہم سب کے کان پک گئے ہیں۔ خاور نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تو کیا، جولیا اور صالح نے مجھے دعوت پر تم سب کے پکے ہوئے کان کھلانے کے لیے بلایا ہے، لیکن میں تو کان نہیں کھاتا۔ عمران نے تو سب ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اس سے اچھا ہوتا کہ وہ تمہارے کان پکانے کے بجائے لذیذ قسم کے کھانے پکا لیتی۔ اگر ایسا نہیں کرنا تھا تو وہ انواع اقسام کے کھانے کسی ہوٹل یا ریسٹورنٹ سے بھی منگوا سکتی تھی، عمران نے کہا۔ مس جولیا نے ہماری دعوت کی ہے اور انہوں نے بہت کچھ پکایا ہے، چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر تم زندہ سلامت کیسے دکھائی دے رہے ہو؟ عمران نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ کھانے پکانے سے ہمارے زندہ سلامت ہونے کا کیا تعلق؟ صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جسے عمران کی بات نہ سمجھ پایا ہو۔ خبر کہہ رہا ہے کہ ہم سب کے کان پکے ہیں، اب چوہان کہہ رہا ہے کہ جولیا نے بہت کچھ پکایا ہے، ہو سکتا ہے اس نے کانوں کے ساتھ تم سب کے دماغ پکائے ہوں، تمہاری ٹانگیں پکائی ہوں، چیسٹ روسٹ کیا ہو اور تمہارے دل گردے بھی پک گئے ہوں۔ ایسی صورت میں تم سب زندہ اور سلامت کیسے ہو سکتے ہو؟ عمران نے کہا تو وہ سب ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مس جولیا نے ہم سب کو کاٹ کاٹ کر پکایا ہے؟ چوہان نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہارے بات سے تو مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے، عمران نے سنجیدگی سے کہا تو وہ پھر ہنس پڑے۔ میرا کہنے کا مطلب تھا کہ مس جولیا اور صالح نے پر لطف اور لذیذ دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ ان دونوں نے مختلف اور انواع اقسام کے کھانے پکائے ہیں، جن میں چکن بریانی، شاہی زعفرانی بریانی، نرگس پلاؤ، کوفتہ قورمہ، مٹن قورمہ، بیف کے کباب، بوفے زردہ، کھیر، آئس کریم اور بہت کچھ شامل ہے، چوہان نے کہا تو عمران جکلک اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یہ سب تو واقعی دعوت ولیمہ کا کیا ہوا اہتمام لگتا ہے۔ صفدر سچ سچ بتاؤ، کہیں تم نے ہمارے بغیر جولیا کا نکاح تو نہیں پڑھا دیا؟ عمران نے صفدر کی طرف دیکھ کر بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، تو وہ سب ایک بار پھر ہنسنا شروع ہو گئے۔ یہ تمہیں بار بار نکاح کے خواب کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ تنویر نے منہ بنا کر کہا، کیونکہ چھچڑوں کے خواب میں سے بلیاں ہی دیکھتی ہیں۔ اب بلیاں بھی دیکھنا شروع ہو گئی ہوں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ عمران نے بے ساختہ کہا تو ان سب کی ہنسی تیز ہو گئی، جبکہ تنویر اسے تیز نظروں سے گھورنے لگا، کیونکہ عمران کی بلے والی بات ظاہر ہے اس کے لیے تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں صالح اور جولیا نے ڈائننگ ٹیبل پر واقعی پرتکلف کھانے کی ڈشز سجا دیں اور پھر انہوں نے سب کو ڈائننگ ٹیبل پر بلا لیا۔ عمران آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ڈشز کو دیکھ رہا تھا جو واقعی انواع اقسام کے کھانوں سے بھری ہوئی تھیں۔ سب کرسی پر بیٹھ گئے، لیکن عمران بددستور کرسی کے پاس کھڑا رہنے کی ڈشز کو دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ بیٹھ جاؤ، جولیا نے اسے کھڑے دیکھ کر کہا۔ دیکھ رہا ہوں کہ اگر تم نے عام سی دعوت کے لیے اتنا بڑا اہتمام کیا ہے تو بارات کے کھانے اور دعوت ولیمے کے لیے تم کتنا بڑا اہتمام کرو گے، عمران نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا تو وہ سب ہنس پڑے۔ آپ فکر نہ کریں عمران صاحب، آپ کی شادی کی تیاری تو کریں، باقی سب ہم سنبھال لیں گے، صفدر نے کہا تو جولیا جھک کر اس کی طرف دیکھنے لگی اور پھر اس سے بے اختیار ہونٹ بھیج لیے۔ اس کے چہرے پر مایوسی سی چھا گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس معاملے میں عمران بے حد کٹھور ثابت ہوا ہے۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن شادی کے معاملے میں نہ سنجیدہ ہوتا تھا اور نہ ہی کسی کے جذبات کی پرواہ کرتا تھا۔ چلو پھر سمجھو شادی پکی، بس ایک چھوٹی سی بات مان لو تم سب میری، عمران نے کہا تو جولیا چونک کر اور حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر امید و فہم کی چمک ابھر آئی تھی۔ کیا؟ سب نے ایک ساتھ کہا۔ بارات کے کھانے کا انتظام تم سب مل کر لینا، دعوت ولیمہ پر جتنا بھی خرچ ہوگا وہ سب میرا سب سے پیارا اور عزیز بھائی تنویر اٹھائے گا، عمران نے کہا تو وہ سب ہنس پڑے، جبکہ اس کی بات سن کر تنویر نے غصے سے ہونٹ بھیج لیے۔ ٹھیک ہے، تم شادی کے لیے کوئی لولی لنگڑی اندھی کانی اور کالی دلہن ڈھونڈو، پھر بارات کا اور ولیمے کا کھانا بھی میرے ذمہ، تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا تو وہ سب ہنس پڑے۔ میرے خیال میں جولیا میں تو ایسی ایک بھی علامت نہیں پائی جاتی، کیوں جولیا؟ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا تو سب ایک مرتبہ پھر کھلکھلا کر ہنسنے لگے، جبکہ جولیا کے چہرے پر غصہ اور تنویر کے چہرے پر خفت کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ فضول باتیں بند کرو اور کھانا شروع کرو، جولیا نے غصے سے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ او ہاں، ویسے بزرگوں کا قول ہے کہ اول طعام بعد کلام، عمران نے سنجیدگی سے کہا، اور وہ پھر سب کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ جولیا نے کھانے کے ساتھ کولڈ ڈرنکس بھی منگوائی تھی۔ صالح اور صفدر نے سب کو کولڈ ڈرنکس سرو کیں اور پھر وہ واقعی خاموشی سے کھانے میں مصروف ہو گئے۔ کھانے کے بعد کافی کا دور چلا اور پھر وہ سب ایک بار پھر سٹنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ کھانا پینا تو ہو گیا، لیکن افسوس کہ نکاح ہوا اور نہ ہی چھوارے بانٹے گئے۔ اس سے اس کھانے پینے کا سادہ دعوت کے سوا کوئی انعام نہیں دیا جا سکتا۔ اب یہ بھی بتا دو کہ یہ دعوت دی کس خوشی میں تھی، عمران نے کہا۔
تمہیں پٹانے کے لیے، تنویر نے فوراً کہا تو وہ سب اسے گھورنے لگے۔ مجھے پٹانے کے لیے کیا مطلب؟ ویسے تو میں پہلے ہی پٹا ہوا ہوں، کیوں جولیا؟ عمران نے کہا تو وہ سب مسکرانے لگے، جبکہ جولیا نے منہ بنا لیا۔ ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے، صفدر نے کہا۔ پروگرام؟ کیا ذات کے علاوہ بھی کوئی پروگرام تھا؟ عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، جولیا نے کہا۔ کیا؟ عمران نے پوچھا۔ ہم ہمیشہ سیر تفریح کا پروگرام بناتے ہیں اور کہیں نہ کہیں پکنک منانے چلے جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے جتنی بار بھی سیریاں پکنک منانے کا پروگرام بنایا، کسی نہ کسی الجھن یا کسی کیس میں پھنس کر رہ گئے، لیکن اس بار دور دور تک کسی کیس کا امکان دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ہم اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، جولیا نے کہا۔ موقع کا فائدہ؟ کیا مطلب؟ کیا پھر کہیں سیر تفریح کرنے کا پروگرام بنایا گیا ہے؟ عمران نے چونک کر کہا۔ سیر کا نہیں، شکار کا، صفدر نے کہا تو عمران ایک بار پھر چونک پڑا۔ شکار؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، اس بار ہم نے گھومنے پھرنے اور کسی تفریح مقام پر جانے کی بجائے شکار کرنے کا پروگرام بنایا ہے، صدیقی نے کہا۔ شکار بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک انسانی شکار جو ہم سیکرٹ ایجنٹس کرتے ہی رہتے ہیں، اور دوسرا شکار جنگلوں میں یا پھر شکار گاہوں میں جا کر درندوں یا پھر معصوم جانوروں کا کیا جاتا ہے۔ اب تم نے کون سا شکار کا پروگرام بنایا ہے بتا دو، عمران نے کہا۔ ہم آنچ اتار کے شکار گاہ میں جانا چاہتے ہیں، وہ قدیم کھندراٹ بھی ہیں اور شکار گاہ بھی، جہاں مرغابیاں سیاہ مرغوں اور سرخ خرگوشوں کا بھی شکار کر سکتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ان تینوں جانوروں کا گوشت انتہائی لذیذ اور غذائے بخش ہوتا ہے۔ ہم نے آج تک ان جانوروں کا گوشت نہیں کھایا ہے، اس لیے ہم نے پروگرام بنایا ہے کہ ہم آنچ اتار جا کے ان جانوروں کا شکار کریں اور انہیں کوئلے پر بھون کر ان کا تازہ اور لذیذ گوشت کھا سکیں۔ کیپٹن شکیل نے کہا۔ صرف گوشت ہی کھانا ہے نا، یا کوئی اور بھی پروگرام ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہمارا اور کوئی پروگرام نہیں ہے، جو پروگرام ہے وہ تم پر واضح کر دیا اور بس، جولیا نے تلخ لہجے میں کہا۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اس میں مجھے پٹانے والی کون سی بات ہے؟ جب تم نے پروگرام بنا ہی لیا ہے تو اپنے پروگرام پر عمل کرو۔ میں تو ویسے بھی ہمیشہ کی طرح نہ 3 میں ہوں نہ 13 میں، عمران نے کہا۔ بات یہ ہے کہ ہم نے شکار کرنے کا پروگرام پہلی بار بنایا ہے۔ چیف سے ہم سیر تفریح اور پکنک کی اجازت تو لے لیتے ہیں، لیکن شکار کے لیے ہم نے چیف سے کبھی بات نہیں کی، اس لیے ہم نے کسی میں ہمت نہیں ہو رہی کہ اس شکار کے لیے چیف سے اجازت لے سکے۔ خاور نے کہا۔ اوہ، تو شکار پر جانے کی اجازت لینے کے لیے تم مجھے قربانی کا بکرا بنانا چاہتے ہو؟ مطلب پہلا شکار میرا کرنا چاہتے ہو؟ عمران نے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، چیف تمہاری بات سن بھی لیتے ہیں اور مان بھی لیتے ہیں، اسے سب سے صلاح مشورے کے بعد ہی تمہیں یہاں بلایا گیا تھا۔ ہمارے لیے چیف سے تم بات کرو اور انہیں راضی کرو کہ وہ ہمیں شکار کھیلنے کی اجازت دے دیں، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اور تم سب کا کہنا ہے کہ چیف صرف میری بات ہی سنتا ہے؟ عمران نے مسکرا کر کہا۔ جی ہاں عمران صاحب، یہ تو حقیقت ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں چاہوں تو چیف سے میں بھی اجازت لے سکتی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر میں چیف سے بات کروں تو مجھے نہیں انکار کرے گا، جولیا نے غوثیلے لہجے میں کہا۔ اگر تمہیں خود پر اتنا بھروسہ تھا تو چیف تمہاری بات مان لے گا، تو پھر تم نے خود مجھے کیوں بلایا؟ عمران نے کہا۔ تم خود کو زیادہ تیز مار خانہ سمجھو مس جولیا، چیف سے بات کرنا چاہتی تھیں، لیکن ہمارا خیال تھا کہ چیف شاید انہیں انکار کر دے گا، اس لیے سب نے صلاح مشورے کے بعد ہی تمہیں بلایا تھا، تنویر نے منہ بنا کر کہا۔ تیس مار خواہ تو میں ہوں، اور یہ بھی سچ ہے کہ چیف سیر و تفریح اور پکنک منانے کی تو اجازت دے سکتا ہے، لیکن شکار کے لیے وہ کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دے گا، کیونکہ چیف یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ تم منہ کے ذائقے اور پیٹ بھرنے کے لیے معصوم جانوروں کا شکار کرو۔ عمران نے بھی منہ بنا کر کہا۔ ہم منہ کا ذائقہ بدلنے اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے شکار کا پروگرام نہیں بنا رہے، جولیا نے کہا۔ تو پھر شکار کرنے کا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ عمران نے اس طرح منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ بھی ایک طرح کی تفریح ہے، ہم صرف ان جانوروں کا شکار کریں گے جن کی شکار کی ممانعت نہیں ہے، اور حلال جانوروں کا شکار کرنے کی اسلام بھی اجازت دیتا ہے، تنویر نے کہا۔ تم تو یوں فتویٰ دے رہے ہو جیسے تم سے بڑا یہاں کوئی عالم فاضل نہیں ہے، عمران نے کہا۔ فضول باتیں چھوڑو اور بتاؤ کہ تم چیف سے ہمیں اجازت لے کر دو گے یا نہیں، نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ پہلے یہ مان لو کہ یہ کام میں ہی کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ تم نہیں، تمہارا غرور اور گھمنڈ بول رہا ہے، تنویر گرایا۔ میں گھمنڈی نہیں ہوں سمجھے تم، اور نہ ہی مجھے کسی بات کا غرور ہے، میں ایک سادہ اور عام سی بات کر رہا ہوں، عمران نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا۔ اگر میں نہ مانوں تو، جولیا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کیا نہ مانوں؟ عمران نے کہا۔ یہ کہ صرف تم ہی ہمیں چیف سے اجازت دلا سکتے ہو اور کوئی نہیں، جولیا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ جو سچ ہے وہ سچ ہی رہتا ہے، بدل نہیں جاتا، عمران نے کہا۔ تو پھر شرط لگائیں، جولیا نے کہا۔ کیسی شرط؟ عمران نے چونک کر کہا۔ یہ کہ شکار کی چیف سے میں اجازت مانگوں تو وہ مجھے انکار نہیں کرے گا اور شکار کی اجازت دے دے گا، جولیا نے کہا۔ اسلام میں شرط حرام ہے، میں شرط نہیں لگا سکتا، سوری، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ چلو شرط نہ لگاؤ، یہ طے کر لیتے ہیں کہ اگر چیف نے مجھے اجازت دے دی تو پھر تم سب کو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں پرتکلف دعوت دو گے اور اس کا سارا خرچ تم اکیلے اٹھاؤ گے، جولیا نے کہا۔ وہ سب انہیں آپس میں نوک جھوک کرتے دیکھ کر خاموش ہو گئے تھے۔ اگر تم ہار گئی تو، عمران نے مسکرا کر کہا، تو پھر یہ دعوت میری طرف سے ہوگی، جولیا نے اٹل لہجے میں کہا۔ اس کی کیا ضرورت ہے مس جولیا،
آپ نے ہمیں پہلے ہی دعوت کھلا دی ہے، مجھے یقین ہے کہ چیف آپ کو اجازت دے دیں گے۔ اس دعوت کا اہتمام اب عمران کو ہی کرنا پڑے گا۔ اگر اس کی بات درست تھی اور چیف نے آپ کو اجازت نہ دی تو پھر آج کی دعوت ہی ہم سب کے لیے کافی ہے، تنویر نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، اب مجھے اس دعوت کا قرض چکانا ہے تو ایسا ہی صحیح، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ چولہے نے چونک کر کہا۔ اگر چیف نے تمہاری بات مان لی تو سب کی 5 اسٹار ہوٹل میں دعوت میرے ذمہ، اور اگر چیف نے تمہاری بات نہ مانی تو پھر تمہارے آج کی دی ہوئی پرتکلف دعوت کا مجھ پر سے قرض اتر جائے گا، عمران نے کہا تو جولیا ہونٹ کاٹتے ہوئے اسے گھورنے لگی۔ عمران صاحب، یہ آپ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں؟ اگر مس جولیا سے فون کرانا ہوتا تو پھر ہمیں آپ کو یہاں بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ صفدر نے کہا۔ اس کے بدلتے 2 دعوتیں اڑانے کے لیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک کے بدلے 2 دعوتیں کیا مطلب؟ صدیقی نے کہا۔ ایک دعوت تو ہو چکی ہے، اب اگر جولیا جیت گئی تو پھر میری طرف سے تم سب کو دوسری دعوت ہوگی، ورنہ اسی دعوت پر قناعت کرنا اور صبر شکر کر کے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جانا، عمران نے کہا تو وہ سب ہنس پڑے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ مس جولیا سے چیف کو فون کرایا جائے؟ کیپٹن شکیل نے بے چین لہجے میں کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے اسے خدشہ ہو کہ واقعی چیف جولیا کو شکار کھیلنے کی اجازت دینے سے انکار کر سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر ان کے سارے کیے دھرے پر پانی پھر جائے گا، اور وہ ایسا نہ چاہتا تھا۔ تم فکر نہ کرو، جب میں نے کہہ دیا ہے کہ چیف مجھے انکار نہیں کرے گا تو نہیں کرے گا۔ میں ابھی کرتی ہوں چیف سے بات، جولیا نے کہا، اور پھر وہ اٹھی اور سامنے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون سیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ایک بار پھر سوچنے میں جولیا، چیف نے اگر واقعی انکار کر دیا تو پھر ہم کبھی شکار کا پروگرام نہ بنا سکیں گے، صفدر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تو تم سمجھتے ہو کہ چیف کے لیے سب کچھ عمران ہی ہے؟ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں ڈپٹی چیف ہوں، یہ صرف فری لانسر کے طور پر کام کرتا ہے۔ اگر چیف فری لانسر کی بات مان سکتا ہے تو پھر ڈپٹی چیف کی کیوں نہیں؟ کیا اس کی نظر میں تم سب کی اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا تو صفدر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا، جبکہ جولیا کے ریمارکس پر عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ فون کرو تم، عمران نے کہا تو جولیا نے اسے تیز نظروں سے گھورا، اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور فون اٹھایا اور تیزی سے چیف کے نمبر پریس کرنے لگی۔ نمبر پریس کرتے اس نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ ایکسیٹو، رابطہ ملتے ہی دوسری طرف سے چیف کی مخصوص کرخت اور سخت آواز سنائی دی، اور چیف کی آواز سن کر سب کے چہرے سٹ گئے۔ جولیا بول رہی ہوں چیف، جولیا نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیوں فون کیا ہے؟ چیف نے اسی انداز میں کہا۔ ان دنوں ہمارے پاس کوئی کیس نہیں ہے چیف، اور ہم سب بے حد بریت محسوس کر رہے ہیں، جولیا نے ہمت بھرے لہجے میں کہا۔ تو کیا تم نے یہ سب بتانے کے لیے مجھے کال کیا ہے؟ دوسری طرف سے ایکسٹرا کی گراہٹ بھری آواز سنائی دی۔ نو چیف، چیف کی گراہٹ سن کر جولیا نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ باقی سب بھی چیف کی گراہٹ سن کر ہونٹ بھینچ کر رہ گئے، جبکہ عمران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ تو پھر فون کیوں کیا ہے بتاؤ، چیف نے اسی انداز میں کہا۔ چیف، ہم سب سوچ رہے ہیں کہ ہم اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کچھ تفریح کرائیں، سنی نے جھجکتے جھجکتے کہا۔ تو تم سیر تفریح کے لیے جانا چاہتے ہو؟ چیف نے کہا۔ یس چیف، لیکن اس بار ہمارا ارادہ سیر و تفریح کا نہیں، جولیا نے کہا۔ تو پھر؟ چیف نے پوچھا۔ ہم سیر تفریح کے شکار بھی کھیلنا چاہتے ہیں، جولیا نے رک رک کر کہا۔ جولیا کی بات سن کر دوسری طرف ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، اور چیف کی یہ خاموشی انہیں کسی طوفان کے پیش خیمے محسوس ہونے لگی۔ عمران بددستور مسکرا رہا تھا کہ بلیک زیو نے انہیں شکار کھیلنے کے لیے جانے سے صاف منع کر دینا ہے۔ شکار کے لیے کسی شکار گاہ کا انتخاب کیا ہے تم نے؟ دوسری طرف سے چیف کی آواز سنائی دی تو نہ صرف جولیا اور اس کے ساتھیوں بلکہ عمران کے چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ چیف کے لہجے میں وہ سختی اور گراہٹ پن نہیں تھا جو ایک لمحہ قبل تھا۔ چیف، ہم نے مانجو دار کے علاقے کا انتخاب کیا ہے، وہاں تلور مرغیاں، سرخ خرگوش اور سیاہ مرغ پائے جاتے ہیں، چیف کے لہجے میں نرمی دیکھ کر جولیا نے فوراً کہا۔ کیا عمران بھی تمہارے ساتھ جائے گا؟ چیف نے کہا۔ وہ یہیں بیٹھا ہے چیف، ابھی ہم نے اسے پوچھا نہیں کہ اگر وہ جانا چاہے تو اس کی مرضی، اور نہ جانا چاہے تو بھی اس کی مرضی ہوگی، جولیا نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو حیرت سے بت بنا ٹیلی فون سیٹ کی جانب دیکھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ جولیا سے بات کرنے والا بلیک زیرو ہی ہے یا پھر اس کی جگہ کسی اور نے لے لی ہے۔ بلیک زیرو اس قدر آسانی سے انہیں شکار پر جانے کی اجازت دے دے گا، یہ واقعی اس کے لیے انتہائی حیران کن بات تھی۔ ٹھیک ہے جاؤ، لیکن اپنے ساتھ B5 ٹرانسمیٹر ضرور لے جانا تاکہ ضرورت پڑنے پر تمہیں بلایا جا سکے، اور عمران سے کہنا کہ وہ دانش منزل میں آ کر ایک بار مجھ سے بات کر لے، مجھے اسے ضروری بات کرنی ہے۔ گڈ بائے، دوسری طرف سے چیف نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ جولیا کے چہرے پر سرشاری کی لہریں دوڑ رہی تھیں، اس کا چہرہ فرتے مسرت سے کندہاری انار کی طرح سرخ ہو گیا تھا کہ چیف نے اس سے کوئی سوال نہ کیا تھا اور نہ ہی اسے شکار کھیلنے کے لیے منع کیا تھا، بلکہ اس نے نہایت آسانی سے اس سب کو اجازت بھی دے دی تھی۔ ہرا ہرا، چیف نے ہمیں شکار پر جانے کی اجازت دے دی۔ آپ شرط ہار گئے عمران صاحب، مس جولیا نے اپنی بات سچ کر دکھائی ہے کہ چیف انہیں آسانی سے اجازت دے دیں گے۔ جیکلک صفدر نے اٹھ کر زور زور سے نعرے لگانے والے انداز میں کہا تو باقی سب بے اختیار جولیا کی طرف دیکھ کر تالیاں بجانے لگے، جبکہ عمران ہو نہو کی طرح انہیں دیکھ رہا تھا۔ چیف نے تم سب کو شکار پہ جانے کی اجازت دی ہے، تمہیں شادیاں کرانے کی اجازت نہیں دی، جو تم اس قدر خوش ہو رہے ہو،
عمران نے جلے کٹے لہجے میں کہا تو وہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ خوشی کو شادی مرگ بھی کہتے ہیں، سمجھ لو کہ ہم سب اس وقت شادی مرگ کی کیفیت میں ہیں۔ تنویر نے برجستہ کہا تو تنویر کے اس بجوزہ جواب پر وہ سب ایک بار پھر ہنسنا شروع ہو گئے۔ شادی مرگ کا اصل مفہوم جانتے بھی ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت زیادہ خوشی کے موقع پر کہا جاتا ہے، تنویر نے کہا تو بہت زیادہ خوشی کے موقع پر جاتا ہے، لیکن اس کا لغوی معنی یہ ہے کہ ایسی موت جو بہت زیادہ خوشی کی حالت میں ہو۔ تمہیں خوشی تو ہے لیکن تم میں سے مرا تو کوئی بھی نہیں۔ کہو تو مشین پسٹل نکال کر اس محاورے کو تم پر سرچ کر دکھاؤں، خاص طور پر اس جل کوکر کو۔ عمران نے منہ بنا کر کہا تو وہ سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ جل کوکر کیا مطلب؟ یہ جل کوکر کیا ہے؟ جل کا مطلب تو پانی ہوتا ہے اور کوکر غالباً مرغ کو کہتے ہیں، مگر اس کا مفہوم کیا ہو سکتا ہے؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عقل مندوں کو بھی سبق دینا پڑتا ہے۔ جل کوکر ہماری مادری زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی پانی کا پرندہ یعنی مرغا بھی ہے، لیکن محاورے کے طور جل کوکر بات بات پر غصہ کرنے والے کو کہتے ہیں، جیسا کہ تنویر۔ عمران نے کہا تو وہ سب بے اختیار ہنس پڑے۔ اچھا، تم سب کو اجازت مل گئی ہے، اب تو تم خوش ہو جانا چاہیے اور تمہیں جلد سے جلد تیاری مکمل کر کے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ چیف کا ارادہ بدل جائے اور پھر تم سب کو اپنی حسرتوں پر آنسو بہانا پڑے۔ عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم اکیلے نہیں جائیں گے، تم ہمارے ساتھ جاؤ گے۔ اگر تم نہیں جاؤ گے تو پھر ہم میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے جسے میں کسی بھی صورت میں نہیں بدلوں گی، چولے نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اگر تمہیں میرا سارا خرچ اٹھانے کے لیے تیار ہو تو پھر مجھے جانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، عمران نے مسکرا کر کہا اور پھر تیز تیز چلتا ہوا بیرون دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چولے کے فلیٹ سے نکل کر وہ پلازا کی پارکنگ میں آیا اور پھر وہ کار لے کر پارکنگ سے باہر آ گیا۔ جیسے وہ کار لے کر پارکنگ سے نکلا، اسی لمحے سیاہ رنگ کی ایک کار اچانک اس کار کے سامنے آ گئی۔ اس سے پہلے کہ عمران کچھ سمجھتا، اسی لمحے کار کی پچھلی کھڑکی سے ایک مشین گن کی نول نکلی اور دوسرے لمحے مشین گن کی اس نول کے شعلے نکلے اور مشین گن کی تڑتڑاہٹ کی تیز تیز آواز سے گونج اٹھا اور گولیاں تھر تھرا عمران کی کار پر برسنے لگیں۔ سر عبدالرحمن اپنے آفس میں بیٹھے ایک فائل کا مطالعہ کر رہے تھے کہ اچانک انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی تو وہ چونک پڑے۔ انہوں نے فائل سے سر اٹھایا اور ہاتھ بڑھا کر انٹرکام کا بٹن پریس کر دیا۔ یس سر، عبدالرحمن نے محفوظ لہجے میں کہا۔ سر، سیکریٹری خارجہ سر سلطان آپ سے ملنے کے لیے بذات خود تشریف لائے ہیں، دوسری طرف سے ان کے پرسنل سیکریٹری نے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو سر عبدالرحمن بے اختیار چونک پڑے۔ سر سلطان کیا مطلب؟ کیا انہوں نے آنے کا کوئی پیغام نہیں دیا؟ سر عبدالرحمن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں سر، پرسنل سیکریٹری نے کہا۔ ٹھیک ہے، انہیں عزت اور احترام کے ساتھ اندر بھیجو، سر عبدالرحمن نے کہا اور انٹرکام آف کر دیا۔ حیرت ہے سر سلطان کو ایسی کیا صورت پیش آ گئی کہ وہ یہاں خود آئے ہیں؟ اگر وہ مجھے فون کر دیتے تو میں ان کے پاس چلا جاتا، سر عبدالرحمن نے حیرت بھرے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور سامنے پڑی ہوئی فائل بند کر کے انہوں نے میز پر سائڈ پر رکھ دی۔ اس لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور سر سلطان مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کر سر عبدالرحمن ان کے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور میز کے پیچھے سے نکل کر مسکراتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ کیسے ہیں آپ؟ الیکس لیگ کے بعد سر سلطان نے سر عبدالرحمن سے پوچھا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں اور بھابھی کا کیا حال ہے؟ سر عبدالرحمن نے کہا۔ میں بھی ٹھیک ہوں اور آپ کی بھابھی بھی الحمدللہ ٹھیک ہے، آپ سنائیں بڑی بیگم صاحبہ کی اب طبیعت کیسی ہے؟ سر سلطان نے بڑے مخصوص لہجے میں کہا۔ شکر ہے اللہ کا، کبھی کبھی ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے ورنہ وہ اب کافی حد تک نارمل رہتی ہیں، سر عبدالرحمن نے کہا اور پھر وہ سر سلطان کو لے کر کمرے کے ایک کونے میں پڑے ہوئے صوفے اور کرسیوں کی طرف بڑھے۔ تشریف رکھیں، سر عبدالرحمن نے بے تکلفانہ لہجے میں کہا تو سر سلطان شکریہ کر کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئے۔ سر عبدالرحمن بھی ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ کیا خدمت کی جائے آپ کی؟ سر عبدالرحمن نے بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ نہیں، کسی خدمت کی ضرورت نہیں ہے، میں تو بس ایسے ہی جہاں سے گزر رہا تھا سوچا کہ آپ سے ملتا چلوں، اگر آپ مصروف ہیں تو بتا دیں، میں پھر کبھی ملاقات کے لیے آ جاؤں گا، سر سلطان نے کہا۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آج آپ پہلی بار آپ نے خود یہاں آ کر میرے آفس کی رونق بڑھائی ہے، ورنہ آپ مجھے فون کر دیتے تو میں آپ کے پاس پہنچ جاتا، سر عبدالرحمن نے کہا۔ جانتا ہوں، اس لیے تو میں نے آپ کو کال نہیں کیا اور خود ہی آپ کے بغیر بتائے ہی جہاں پہنچ گیا، سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا تو سر عبدالرحمن بھی مسکرا دیے۔ آج آفس نہیں گئے آپ؟ سر عبدالرحمن نے پوچھا۔ نہیں، آج میرا موڈ نہیں تھا اس لیے آف لے لیا، میرا ارادہ لانگ ڈرائیو کرنے کا تھا اور میں اسی مقصد سے نکلا تھا، ادھر سے گزرا تو سوچا کہ ڈیوٹی کر کے آپ بھی تھک گئے ہوں گے، اگر آپ بھی میرے ساتھ لانگ ڈرائیو پر جانا چاہیں تو ہم دونوں ساتھ ہی چلتے ہیں، سر سلطان نے کہا۔ ڈیوٹی کو میں ڈیوٹی نہیں اپنا فرض سمجھ کر کرتا ہوں اور میں ڈیوٹی سے جان چھڑانے کے لیے کوئی بہانہ نہیں کرتا، اور آپ کے بارے میں بھی مجھے معلوم ہے، آپ بلا وجہ کبھی رخصت نہیں لیتے۔ آپ کی یہ بات سچ میں مجھے حیرت میں مبتلا کری ہے کہ آج آپ نے آفس جانے کا موڈ نہیں تھا اور آپ لانگ ڈرائیو پر جانا چاہتے ہیں، یقیناً کوئی اور بات ہے۔
سر عبدالرحمان نے ان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا تو سر سلطان ہنس پڑے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ بے شک میرے آفس میں فون کر کے دیکھ لیں، میں نے باقاعدہ رخصت لی ہے۔ سر سلطان نے کہا اوکے سر عبدالرحمان نے کہا اور اٹھنے لگے۔ کیا مطلب، کیا آپ واقعی میرے آفس میں فون کریں گے؟ سر سلطان نے چونکتے ہوئے کہا آپ نے یہ تو کہا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کا کوئی حکم ٹال نہیں سکتا۔ سر عبدالرحمان نے مسکرا کر کہا تو ایک لمحے کے لیے سر سلطان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر وہ اختیار بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ آپ بھی اچھا مذاق کر لیتے ہیں، سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا تو سر عبدالرحمان کے چہرے پر اور زیادہ حیرت لہرانے لگی۔ مذاق اور میں؟ سر عبدالرحمان نے ان کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا اچھا چھوڑیں یہ باتیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں یہاں ایک خاص مقصد سے آیا ہوں۔ سر سلطان نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا اور وہ خاص مقصد کیا ہے؟ سر عبدالرحمان نے کہا آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ سر سلطان نے سنجیدگی سے کہا کیا؟ سر عبدالرحمان نے چونک کر کہا تو سر سلطان نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر انہوں نے خالی جیب میں سے کچھ نکالا۔ کیا ہوا؟ انہیں جیب سے خالی ہاتھ نکالتے دیکھ کر سر عبدالرحمان چونک کر کہا کچھ نہیں، آپ پہلے کمرے کا دروازہ لاک کریں اور کمرے کو اگر ساؤنڈ پروف کر دیں تو اچھا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے درمیان جو بھی بات ہو اس کے بارے میں کسی اور کو بھی علم ہو سکے، اور میں آپ کو جو دکھانے لایا ہوں وہ کسی اور کو بھی دکھے۔ سر سلطان نے سنجیدگی سے کہا وہ ایسی کیا خاص چیز ہے جس کے لیے آپ اس قدر پر اسرار بن رہے ہیں؟ سر عبدالرحمان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا جب وہ چیز آپ کے سامنے آئے گی اور اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ بھی ششدر رہ جائیں گے۔ اس کے لیے اختیار بے اختیار ضروری ہے کہ یہ بھی بتا دوں کہ پہلے آپ وہ کریں جو میں کہہ رہا ہوں۔ سر سلطان نے انتہائی متانت بھرے لہجے میں کہا تو سر عبدالرحمان اس کی طرف دیکھتے رہ گئے۔ سر سلطان کے چہرے پر چٹانوں جیسی سنجیدگی دکھائی دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ ایسا چاہتے ہیں تو ایسا ہی صحیح، لیکن پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے لیے چائے منگواؤں یا مشروب؟ آپ پہلی بار میرے آفس میں آئے ہیں، کچھ نہ کچھ تو آپ کو لینا ہی پڑے گا۔ سر عبدالرحمان نے کہا یہ سب بعد میں دیکھا جائے گا، آپ ان تکلفات میں نہ پڑیں۔ سر سلطان نے منہ بنا کر کہا تو سر عبدالرحمان ایک بار پھر چونک پڑے اور حیرت سے سر سلطان کی طرف دیکھنے لگے۔ انہیں سر سلطان کا انداز قدرے بدلا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اوکے میں کرتا ہوں، سر عبدالرحمان نے کہا اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ انہوں نے دروازہ لاک کیا اور پھر اپنے ٹیبل کے پاس آ گئے۔ انہوں نے میز کے نیچے لگا ہوا ایک بٹن پریس کیا تو کمرے میں ہلکی ہلکی نیلی روشنی پھیل گئی۔ روشنی کے پھیلتے ہی کمرے میں جو سیلنگ فین چل رہا تھا اس کی آواز یوں ختم ہو گئی جیسے اسے بند کر دیا گیا۔ سر عبدالرحمان نے بٹن پریس کر کے کمرے کو مکمل طور پر ساؤنڈ پروف کر دیا تھا۔ کمرے کو ساؤنڈ پروف کرنے کے بعد انہوں نے انٹر کام کا بٹن پریس کیا۔ یہ سر رابطہ ملتے دوسری طرف سے ان کے پرسنل سیکرٹری کی آواز سنائی دی میں سر سلطان کے ساتھ ایک ضروری میٹنگ میں ہوں، جب تک میں نہ کہوں کسی کو اندر نہ آنے دینا اور تمام کالز خود اٹینڈ کر لینا۔ سر عبدالرحمان نے انتہائی سنجیدگی سے کہا یہ سر پرسنل سیکرٹری نے کہا تو سر عبدالرحمان نے بٹن پریس کر کے انٹر کام آف کر دیا اور پھر مڑ کر وہ اس طرف بڑھے جہاں پر سر سلطان بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے وہ ان کے قریب پہنچے یوں چونک پڑے۔ سر سلطان کے سامنے میز پر سرخ رنگ کی توپ کا ایک ماڈل رکھا ہوا تھا۔ توپ چھوٹی سی تھی لیکن اس کی نول کافی لمبی دکھائی دے رہی تھی۔ توپ پر جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے سٹارز دکھائی دے رہے تھے جو سرخ رنگ کے تھے اور غور سے دیکھنے پر ہی نظر آتے تھے۔ یہ کھلونا کیا ہے؟ سر عبدالرحمان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئے۔ یہی میں تمہیں دکھانا چاہتا تھا اور یہ کھلونا نہیں کچھ اور ہے۔ سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا کچھ اور؟ کیا مطلب؟ سر عبدالرحمان نے کہا اور توپ نما کھلونے کو اٹھانے کے لیے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ارے ارے اسے چھونا نہیں، سر سلطان نے چیختے ہوئے کہا تو سر عبدالرحمان کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اور آپ نے یہ کیوں کہا ہے کہ یہ کھلونا نہیں ہے؟ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ سر عبدالرحمان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا یہ ہولناک بم ہے جسے اگر تم چھو لیتے ہو تو یہ اسی وقت بلاسٹ ہو جاتا اور اس بم کے ساتھ تمہارے پر خدشے اڑ جاتے۔ سر سلطان نے اچانک اپنا رویہ بدلتے ہوئے کہا اور وہ آپ سے تم پر آ گئے تھے۔ سر عبدالرحمان چونکہ توپ کے کھلونے نما ماڈل کی طرف متوجہ تھے اس سے انہوں نے سر سلطان کے بدلے ہوئے رویے پر غور نہ کیا۔ اور کھلونے نما توپ میں بم کہاں سے ملا ہے یہ آپ کو؟ سر عبدالرحمان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا یہ مجھے کہیں راستے میں پڑا ہوا نہیں ملا ہے، یہ میں خود لایا ہوں تمہارے لیے۔ سر سلطان نے اسی انداز میں کہا تو اس بات سے عبدالرحمان بری طرح سے اچھل پڑے۔ میرے لیے؟ اور یہ آپ کا رویہ کیوں بدل گیا ہے؟ سر عبدالرحمان سر سلطان کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا پہلے تم اس توپ جیسے کھلونے کی ایک خوبی دیکھ لو پھر میں تمہاری ساری بات بتا دیتا ہوں، سر سلطان نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ ساتھ ہی انہوں نے ہاتھ بڑھا کر کھلونے نما توپ پر لگا ہوا بٹن پریس کیا۔ توپ کی نول کا رخ پہلے ہی سر عبدالرحمان کی طرف تھا۔ جیسے ہی سر سلطان نے بٹن پریس کیا اچانک توپ کے دہانے پر ایک چمک سی پیدا ہوئی۔ اس سے پہلے کہ سر عبدالرحمان کچھ کرتے اسی لمحے توپ کے دہانے سے شعاع سی نکل کر سر عبدالرحمان پر پڑی اور دوسرے لمحے سر عبدالرحمان کو یوں محسوس ہوا جیسے ان کے سارے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ انہیں اپنے جسم بے حس و حرکت ہوتا ہوا محسوس ہوا اور پھر دوسرے لمحے انہیں یوں محسوس ہونے لگا جیسے ان کے جسم کسی پتھر کی طرح سخت ہوتا جا رہا ہو۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا لیکن جلدی ہی اندھیرا دور ہو گیا۔ ان کے کانوں میں سائیں سائیں ہو رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ سائیں سائیں کی آوازیں ختم ہونے لگیں۔ سر عبدالرحمان کے سامنے بیٹھے ہوئے سر سلطان بددستور مسکرا رہے تھے۔ کیوں سر عبدالرحمان، آپ پتہ چلی اس کھلونے نما توپ کی خاصیت؟ سر سلطان نے بدلے ہوئے اور نہایت طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ سر سلطان کی آواز سے قدرے مختلف تھی۔ میں نے تم پر ایکو ریتار شاہ فائر کی ہے، اس شعاع سے تمہارا جسم ساکت ہو گیا ہے، اب تم نہ بول سکتے ہو نہ اپنی جگہ سے حرکت کر سکتے ہو۔
आप बता तुम सुन सकते हो और देख भी सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें जो भी बताऊंगा वो सब तुम्हें सुनना भी पड़ेगा और मैं तुम्हारे सामने जो करूंगा वो तुम्हें देखना भी पड़ेगा। मैं चाहूँ तो तुम्हें इसी हालत में हलाक भी कर सकता हूँ और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सर सुल्तान तेज और कड़क लहजे में कहा, तुम मुझे यकीन सर सुल्तान समझ रहे हो जैसा कि ऐसा नहीं है। मैं कौन हूँ ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे तुम तक पहुँचना था, इससे मैंने सर सुल्तान का मेकअप किया और तुम्हारे पास आ गया। सर सुल्तान के रूप में तुम मुझे तक पहुँचने में कोई मुश्किल पेश ना आई थी। मुझे ये देखकर बेहद खुशी हुई कि तुम्हारे डिपार्टमेंट के किसी आदमी और खासतौर पर तुमने भी मुझे नहीं पहचाना और मुझे सर सुल्तान ही समझ लिया। ये मेरी बहुत बड़ी कामयाबी है, सर सुल्तान ने इस तरह से बदली हुई आवाज में कहा। सर अब्दुल-रहमान का जिस्म चूंकि शुआ के ज़ेरे असर साकित था, इसलिए उनके चेहरे पर हैरत और गुस्से का कोई तासर ज़ाहिर न हो रहे थे। वो पत्थर के बुत बने यकटक सर सुल्तान की तरफ देख रहे थे। मैं तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा और न ही तुम्हें अपना नाम बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ किस लिए आया हूँ ये ज़रूर बताऊंगा। सर सुल्तान के रूम में मौजूद आदमी ने कहा और फिर वो उठा और तेज तेज चलता हुआ सर अब्दुल-रहमान की मेज़ की तरफ बढ़ता चला गया। उसने सर अब्दुल-रहमान के मेज़ के दराज़ें खोलीं और फिर वो मेज़ के दराज़ों की तलाशी लेने लगा। मेज़ के सबसे नीचे दराज़ खोलते उसकी नज़र सब्ज़ रंग के एक नोटबुक पर पड़ी तो इसकी आंखों में चमकती उभर आई। उसे नोटबुक उठाई और इसे खोलकर चेक करने लगा। दूसरे लम्हे उसकी आंखों की चमक बेइंतहा बढ़ गई। वो नोटबुक लेकर दोबारा सर अब्दुल-रहमान के सामने आकर बैठ गया। इसे नोटबुक सर अब्दुल-रहमान की आंखों के सामने लहराई। मुझे ये नोटबुक चाहिए थी। अगर मैं ये तुमसे ज़बरदस्ती हासिल करने की कोशिश करता तो तुम ये नोटबुक कभी मेरे हवाले ना करते। इससे मुझे सर सुल्तान के मेकअप में यहाँ आना पड़ा और मुझे शक था कि तुम मुझे पहचान सकते हो, इसलिए मैं यहाँ पूरी तैयारी के साथ आया था। देख लो, मैं तुम्हें बगैर कोई नुकसान पहुंचाए तुम्हारा इनकार सुनने पर नोटबुक हासिल कर ली है। ये वही नोटबुक है तुम्हें मुझे विक्टोरिया होटल के इस कमरे से मिली थी जहाँ शुक्रानी लड़की की लाश पड़ी गई थी। मेरे जिस साथी ने इस लड़की को कत्ल किया था वो इस नोटबुक को ही हासिल करने के लिए वहाँ गया था, लेकिन इस नोटबुक वहाँ से नहीं मिली थी, जबकि तुम्हें ये नोटबुक इसी कमरे के एक मेज़ के नीचे चिपकी हुई मिल गई थी। तुम नहीं जानते कि माली ये नोटबुक किस कदर अहमियत की हामिल है। मैं जानता हूँ कि तुमने इस नोटबुक को कॉपी बनाकर एक फाइल बनाई हुई है तो तुमने सुपरिटेंडेंट फयाज को दी थी ताकि वो इसे किसी एक्सपर्ट से डिकोड करा सके। सुपरिटेंडेंट फयाज ने वो फाइल तुम्हारे नातखल्फ बेटे अली इमरान को दे दी है। मैंने तुमसे असल कोडबुक हासिल कर लिया। इमरान से भी फोटोकॉपी की फाइल हासिल कर ली जाएगी। तुमसे चूंकि मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन तुम्हारे बेटे अली इमरान से मेरी पुरानी दुश्मनी है। इसने मुझे कई बार ज़ख्म पहुंचाने की कोशिश की है। इस बार मैं इसे बदला लूंगा। इसे फोटोकॉपी फाइल भी हासिल कर ली जाएगी और इसे हलाक भी किया जाएगा। मैंने अपने टारगेट किलर्स को इसके पीछे लगा दिया। जल्द ही तुम्हें इस बात की खबर मिल जाएगी कि तुम्हारा बेटा अली इमरान अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस आदमी ने मुझसे बोलते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि तुम ना तो मेरी किसी बात का जवाब दे सकते हो और ना ही मुझ पर गुस्सा जाहिर कर सकते हो। मुझे एक कोडबुक मिल गई है, इसलिए मैं इसे तय के लेके जा रहा हूँ। तुम्हें 1 घंटे तक इसी हालत में रहना होगा। 1 घंटे के बाद तुम पर इससे शुआ का असर खत्म हो जाएगा। इस 1 घंटे में तुम्हारे पहुंच से भी मैं इतनी दूर चला जाऊंगा कि तुम मेरी गिरद को भी ना पा सकोगे और मुझे यकीन है कि इस 1 घंटे में मेरे आदमी तुम्हारे अली इमरान को भी हलाक कर देंगे। मैं अपने बेटे की मौत की खबर की अजियत सहनी पड़ेगी, इसलिए तुम इसी हालत में इस अजियतनाक खबर को सुनने और फिर अपने बेटे की लाश देखने के लिए खुद को तैयार कर लो। इस आदमी ने कहा और फिर इसने हाथ बढ़ाकर मेज से पड़े हुए तोपनुमा खिलौने को उठाकर अपनी कोट के अंदरूनी जेब में डाला और नोटबुक को दूसरी जेब में डालकर वो उठ खड़ा हुआ। गुड बाय सर अब्दुल-रहमान, इस आदमी ने कहा। फिर वो तेज तेज चलता हुए दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। उसने दरवाजा का लॉक हटाया और फिर वो दूर दराज दरवाजा खोल कर बड़े इत्मीनान भरे अंदाज से बाहर निकलता चला गया। सर अब्दुल-रहमान अपनी जगह पर साकित बैठे अंदर ही अंदर कुटते और चीखते रहे। बाकी उनका बस नहीं चल रहा था, वरना वो इस आदमी को पकड़कर इनकी बोटियां उड़ा देते, जिसने सर सुल्तान के मेकअप में इनके ऑफिस में आकर न सिर्फ इन्हें धोखा दिया था बल्कि इनके दराज से नोटबुक भी निकाल कर ले गया था और जाते जाते इन्हें ये पैगाम भी दे गया था कि वो इनके बेटे अली इमरान को जिंदा भी नहीं छोड़ेगा। इस इमरान के पीछे टारगेट किलर्स लगा दिए थे जो इसे किसी भी वक्त टारगेट कर सकते थे। सर अब्दुल-रहमान 1 घंटे तक इसी हालत में बैठे रहे। उन्होंने चूंकि खुद ही अपने पर्सनल सेक्रेटरी से कहा था कि इन्हें इसी वक्त तक डिस्टर्ब ना किया जाए जब तक वो फ्री ना हो जाए। इसी दौरान ना कोई इनके कमरे में आया था और ना ही फोन की घंटी बजी थी। उन्होंने आने वाले फोन कॉल्स का इनका पर्सनल सेक्रेटरी वसूल कर रहा था। फिर 1 घंटे के बाद अचानक उन्हें अपने समय तवानाई बढ़ती हुई महसूस हुई। इनकी रगों पे में खून सरायत करने लगा और फिर इनका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता मुतहरिक होना शुरू हो गया। कुछ देर तक वो इसी हालत में बैठे रहे। फिर जैसे ही वो मुकम्मल तौर पर ठीक हुए, उन्होंने हलक फाड़ फाड़ कर चीखना शुरू कर दिया, लेकिन इनके कमरे में चूंकि साउंड प्रूफ सिस्टम था इसलिए इनको जाहिर है कि इनकी चीखे की आवाज़ें कमरे से बाहर ना जा सकती थी। वो तेजी से उठे और फिर दौड़ते हुए अपनी मेज के पास आए और इन्होंने मेज के नीचे लगा हुआ साउंड प्रूफ सिस्टम ऑफ किया और मुड़कर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़े। कमरे से बाहर निकलते उन्होंने चीख चीखा ऑफिसर्स को बुलाना शुरू किया। दूसरे लम्हे मुख्तलिफ कमरों से ऑफिसर्स निकल निकल कर उनकी तरफ दौड़ने लगे। इनका पर्सनल सेक्रेटरी और सुपर फयाज भी अपने कमरे से निकल कर इनके पास आ गया। क्या हुआ सर? इन सब ने सर अब्दुल-रहमान को गुस्से में देखकर हैरत भरे लहजे में कहा। वो सर सुल्तान नहीं था, वो की और था जो सर सुल्तान के मेकअप में आया था। सर अब्दुल-रहमान चीखते हुए कहा और फिर इन्होंने इन सब की सारी बात
بتا دی۔ وہ اب تو 1 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا ہے، وہ تو نہ جانے کہاں سے کہاں نکل گیا ہوگا۔ ایک افسر نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ وہ جہاں بھی گیا ہے اسے ڈھونڈ کر لاؤ، اس کے پاس خطرناک اسلحہ ہے اور وہ میری پسند راز سے ایک کوڈ بک نکال کر لے کے آئے، اسے ڈھونڈو، وہ بھی شہر میں ہی ہوگا، سارے علاقے کی ناکہ بندی کر دو، اسے شہر سے نکلنا نہیں چاہیے، جاؤ۔ سر عبدالرحمن نے غصے سے چیختے ہوئے کہا تو افسر تیزی سے مڑ کر بند راستے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ تم کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ نانسنس، فوراً آؤ میرے آفس میں، ابھی فوراً۔ سر عبدالرحمن سپر فیاض کو دیکھ کر چیختے ہوئے کہا اور واپس اپنے آفس کی طرف مڑ گئے۔ سپر فیاض بھی اس کے پیچھے اندر آ گیا۔ ایک آدمی سر سلطان کے میک اپ میں آیا اور کسی کو اس بات کا پتہ بھی نہ چلا کہ وہ سر سلطان ہے یا نہیں۔ سر عبدالرحمن نے اپنی کرسی پر بیٹھ کر سپر فیاض کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، مجھے تو اس بات کا علم ہی نہیں کہ سر سلطان صاحب یہاں آئے ہیں، میں پیٹرولنگ کے لیے باہر گیا ہوا تھا، ابھی کچھ دیر پہلے لوٹا ہوں۔ سپر فیاض نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، کس نے بھیجا تمہیں پیٹرولنگ کے لیے؟ کس نے کہا تھا کہ تم اپنی سیٹ چھوڑ کر جاؤ؟ تمہیں تو بس گھومنے پھرنے کا بہانہ چاہیے۔ سر عبدالرحمن نے اپنا سارا غصہ سپر فیاض پر نکالتے ہوئے کہا، وہ سر آپ نے ہی کہا تھا کہ میں اپنے آفیسرز کے ساتھ روزانہ 2 گھنٹے شہر کے پیٹرولنگ کیا کروں کیونکہ ان دنوں شہر کے حالات صحیح نہیں ہیں۔ سپر فیاض نے اس طرح سہمے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے کہا تھا تم سے نانسنس، میں نے کہا تھا کہ اپنی سیٹ پر آ کرو اور آفیسرز کی ڈیوٹیاں لگاؤ کہ وہ شہر میں پیٹرولنگ کیا کریں۔ اس بات سے تم نے اپنی مرضی کا مطلب نکال لیا اور جب چاہا سیٹ سے اٹھے اور پیٹرولنگ کے بہانے سیر کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ سر عبدالرحمن اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا، سر وہ سپر فیاض نے گھگھائے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن پھر خاموش ہو گیا۔ شٹ اپ یو نانسنس، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، میں نے تمہیں ایک کام کہا تھا اور وہ بھی تم سے نہ ہوا اور تم نے وہ فائل خود ڈی کوڈ کرنے یا کسی ایکسپرٹ کو ڈھونڈنے کی بجائے عمران کو دے دی۔ بولو کیوں دی تم نے وہ فائل عمران کو؟ اگر دی بھی تھی تو اس کے بارے میں تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بولو، جواب دو۔ فائل موجود ہے، سر عبدالرحمن نے کہا۔ یس سر، میرے آفس کے خفیہ سیف میں موجود ہے، کہیں تو آپ لا کر دے دکھاؤں؟ سپر فیاض نے جوش بھرے لہجے میں کہا، نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے بھی اپنے پاس محفوظ رکھو، اس کے بعد دیکھیں گے، فی الحال تم عمران سے بات کرو ابھی اسی وقت، اس کی جان خطرے میں ہے، اس کے پیچھے ٹارگٹ کلرز لگے ہوئے ہیں، اسے فون کر کے ساری حقیقت بتا دو، ایسا نہ ہو کہ وہ انجانے میں مار کھا جائے۔ اور سر سلطان نے تیز ہوتے ہوئے کہا، عمران سے لاکھ اختلافات صحیح، لیکن آخر وہ اس کے والد تھے، یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے نا حلف ہی صحیح بیٹے کو کوئی نقصان پہنچنے کا سوچ بھی سکے، اس سے وہ انتہائی بے چین اور پریشان ہو گئے تھے۔ یس سر، میں ابھی عمران سے بات کرتا ہوں اور اسے الرٹ کر دیتا ہوں کہ وہ ہوشیار ہے، سپر فیاض نے فوراً کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، جو کرنا ہے جلدی کرو، بلکہ عمران کا نمبر ملا اور اسے میری بات کراؤ، اس سے ساری بات بتاتا ہوں میں، سر عبدالرحمن نے بے چین لہجے میں کہا۔ یس سر، سپر فیاض نے کہا اور اس نے جیب سے سیل فون نکالا اور تیزی سے عمران کے نمبر پریس کرنے لگا۔ اس نے بٹن پریس کر کے سیل فون کان سے لگا لیا۔ سیل فون کا لاؤڈر آن کرو نانسنس، سر عبدالرحمن نے کہا تو سپر فیاض نے سیل فون کا کان سے ہٹایا اور اس کا لاؤڈر آن کر کے سیل فون میز پر رکھ دیا۔ لاؤڈر آن ہوتے ہی دوسری طرف سے بیل جانے کی آواز سنائی دی۔ یہ نانسنس کیا کر رہا ہے؟ کال کیوں اٹینڈ نہیں کر رہا؟ سر عبدالرحمن نے بے چین لہجے میں کہا، ہو سکتا ہے کہیں مصروف ہو سر، سپر فیاض نے کہا۔ کہاں مصروف ہو سکتا ہے؟ اسے اتنا بھی نہیں معلوم کہ میں اس کی وجہ سے کتنا پریشان ہوں، سر عبدالرحمن نے کہا تو اس کی پدرانہ شفقت دیکھ کر سپر فیاض کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ تم مسکرا رہے ہو نانسنس، یہ تو میری جان پر بنی ہوئی ہے، ایک مجرم میرے سامنے بیٹھ کر مجھے دھمکی دے کر گیا ہے کہ عمران کو ہلاک کر دے گا، اسے عمران کے پیچھے ٹارگٹ کلرز لگا رکھے ہیں اور تم میرے سامنے ہنس رہے ہو، میں تمہیں شوٹ کر دوں گا نانسنس۔ سر عبدالرحمن نے اسے مسکراتے دیکھ کر غصے سے چیختے ہوئے کہا تو سپر فیاض کے ہونٹوں سے مسکراہٹ یکلخت غائب ہو گئی۔ سیل فون پر بددستور بیل جانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ عمران لیکن کال ریسیو نہ کر رہا تھا۔ دوبارہ ملاؤ کال، ہو سکتا ہے تم نے رانگ نمبر ملا دیا ہو، جلدی کرو، سر عبدالرحمن نے غصے سے کہا تو سپر فیاض نے فوراً سیل فون اٹھایا اور ایک بار پھر عمران کے نمبر پریس کرنے لگا۔ اسے نمبر پریس کر کے کالنگ بٹن پریس کیا اور لاؤڈر آن کر کے سیل فون ایک بار پھر میز پر رکھ دیا۔ سیل فون کے اسپیکر سے کال بیل جانے کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن عمران کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا اور عمران کا کال اٹینڈ نہ کرتے دیکھ کر سر عبدالرحمن کے ساتھ ساتھ سپر فیاض کے دل میں بھی بے شمار وسوسے جاگ اٹھے تھے۔ اسی کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں اپنے ناول کے دوسرے حصے کا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔